Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear student, welcome to lecture number 18. We will continue with the chapter number 8, leading self-managed teams. Summary of lecture number 17. I would like to give you brief overview or recap the main points of lecture number 17. In lecture number 17, we discussed about the teams. We further discussed about the ٹیمز اینڈ گروپس اور ٹیمز میں کیا فرق ہیں اور سکسیسفل ٹیم کیسے بنائی جاتی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو سکسیسفل ٹیم ہے اس میں یہ ہے کہ کمپلیمنٹری اسکلز کے لوگ ہوں، ان کے جو آبجیکٹیوز اور گولز ہیں وہ کلیئر ہوں، انڈیویجول رسپانسبلٹیز اینڈ رولز کلیئر ہوں، اور اسی طرح جو ہے ٹیم کے گولز بھی کلیئر ہونے چاہیے. اور اسی طرح جو ہے ریوارڈ اور کمپنسیشن سسٹم جو ہے لنک کرنا چاہیے، وہ انڈیویجول پرفارمنس سے بھی اور ٹیم پرفارمنس سے بھی. اور جو ہے افیکٹو ٹیم بلڈنگ کے لیے یہ ہے کہ کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن زیادہ ہونی چاہیے ٹیم ممبرس میں. ان کے درمیان جتنی اچھی کوآرڈینیشن ہوگی، جتنی اچھی کمیونیکیشن ہوگی، اتنے اچھے طریقے سے وہ ٹیم جو ہے اپنا کام کر سکتی ہیں، اتنے اچھے طریقے سے اپنے جو ہے ڈیسیجن میکنگ کر سکتی ہیں. اسی طرح ہم نے بات کی تھی ٹائپس آف ٹیم کی تھی. اس میں ڈفرینٹ ڈائمینشنس تھے، آسپیکٹس تھے، اس کے اکارڈنگ ٹو دی جو ہم نے ڈیوائڈ کی تھی ٹائپس آف ٹیمز کو. ٹائم باؤنڈ ہیں کہ کچھ جو ٹیمز ہوتی ہیں جو ہیں ڈیفینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں کہ لانگر پیریڈ کے لیے ہوتی ہیں، جب تک آرگنائزیشن ہے وہ ٹیم رہتی ہیں. اسی طرح اٹانومی کی بیسس پہ ہے کہ کچھ ٹیمز کو جو ہے اس میں جو ہے سینٹرلائز جو ہے رول ہوتا ہے، ہیرارکیکل اسٹرکچر ہوتا ہے، ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے یا لیڈر کی طرف سے انہیں زیادہ ہے جو ان کے بیہیویئر کو کنٹرول کیا جاتا ہے، گائیڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح اٹانومی کے دوسرے اسکیل پہ جو ہے جس میں جو میکسیمم اٹانومی ٹیم ممبرس کے پاس ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں سیلف مینج ٹیم ہوتی ہیں. تو وی ول ڈسکس سیلف مینج ٹیمز ان دس لیکچر. ڈیٹیل میں بات کریں گے سیلف مینج ٹیم کے اوپر. اسی طرح اتھارٹی کی بیسس پہ بھی ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیمز ہو سکتی ہیں، اور ٹیم ورک کی ہم نے بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں. نو ڈاؤٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو ہے ٹیم ورک جو ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی سکسیس اور پرفارمنس کے لیے بہت ہی سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹیم بیسیکلی جو ہوتی ہے کنسسٹ کرتی ہے کمپلیمنٹری اسکلز کے لوگوں کی، جن کے اسکلز ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کریں، اور ان کا ایک خاص مشن، آبجیکٹو یا گول ہوتا ہے. وہ الٹیمیٹلی جو ٹیم کا گول ہوتا ہے، آبجیکٹو ہوتا ہے، وہ سرو کرتا ہے یا فلفل کرتا ہے آرگنائزیشنل گول کو، آرگنائزیشن کے پرپس کو. تو بیسک آئیڈیا آف ٹیم ورک از دیٹ سینرجی 1+1=11، کہ انڈیویجول جو ہیں کنٹریبیوشن جو ہیں اتنی جو ہے اس کی جو ہے سگنیفیکینس نہیں ہے جتنی کہ ایز اے ٹیم میں جو ہے ڈفرینٹ انڈیویجول جب مل کے کام کرتے ہیں تو ان کی کریٹیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو ہے کمپلیمنٹری اسکلز ہونے کی وجہ سے وہ کم ٹائم میں، کم ریسورسز میں کوئی اچھی پروڈکٹ یا اچھی سروسز دیتے ہیں، کاسٹ کٹنگ ایفرٹس کرتے ہیں. تو ٹیم ورک کا آئیڈیا بیسیکلی ہے کہ آرگنائزیشن ہے اٹس کنسسٹ آف اے گروپ آف پیپل، ڈفرینٹ لوگ جو ہوتے ہیں اٹ میکس آرگنائزیشن. تو ان گروپ آف پیپلز اور ڈفرینٹ انڈیویجولس کو جو ہے کمپوز کیا جاتا ہے، اسٹرکچر کیا جاتا ہے اراؤنڈ دی ٹیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، گلوبلائزیشن کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے آج کل ٹیم کا کانسیپٹ بہت ہی پاپولر ہے، اور آرگنائزیشن جو ہے اپنا کام جو کرتی ہیں، ایکٹیویٹیز جو پرفارم کرتی ہیں، کوئی پروڈکٹ بناتی ہیں یا کوئی سروسز ڈیلیور کرتی ہیں، اب وہ ان کے پیچھے جو بیسک ہیں آئیڈیا ہیں یا بیسک فورس ہیں وہ ایک ٹیم ورک ہے، کہ آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ لوگ جو ہوتے ہیں مل کے کام کرتے ہیں ان ٹوگیدر ان اے ٹیم. تو وہ جو ہے زیادہ افیکٹو جو ہے ہوتا ہے آرگنائزیشن کی سکسیس اور پرفارمنس کے لیے. ٹیم ایبریویشن کس کا ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ ٹوگیدر، ٹی اسٹینڈ فار ٹوگیدر، ای فار ایوری ون، اے فار اکمپلشز، ایم فار مور، کہ سارے جب مل کے کام کرتے ہیں
تو یہ ہے کہ ان کی آؤٹ پٹ زیادہ ہوتی ہے. اگر انڈیویجولی کام کریں گے تو ان کی آؤٹ پٹ اتنی نہیں ہوگی, اگر مل کے کام کریں گے تو ایوری باڈی ول اچیو مور اور اکمپلشز مور. تو ٹیم ورک کی وجہ سے جو ہوتا ہے, ایک تو ممبرس کو جو ہوتا ہے ان کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے آرگنائزیشن کی ڈیسیجن میکنگ میں, ان کو جو ہے انڈیپینڈنس دی جاتی ہے کہ اپنا کام خود کرے ٹیم, ان کو فلیکسیبلٹی دی جاتی ہے. دیٹس وائی جو ہے وہ اپنا ٹاسک خود اسٹرکچر کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا جو ہے جاب چیلنجنگ ہوتی ہے. ان کو فریڈم دی جاتی ہے کہ ڈیزائن دیئر جاب, ایلوکیٹ رسپانسبلٹیز, شیئرڈ رسپانسبلٹی, تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے اچھا کام کر سکتے ہیں. وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, کمٹمنٹ ان کی زیادہ ہوتی ہے, تو جس کی وجہ سے جو ہے آرگنائزیشن الٹیمیٹلی بینیفٹ کرتی ہے. تو وین وی ڈسکس دی ٹیم, تو اس میں ہے ٹیم لیڈر کا رول بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے ٹیم کے پرسپیکٹو میں 3 قسم کی جو ٹیمز ہیں اس کی بات کی تھی. ایک فنکشنل ٹیمز ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. فنکشنل ٹیم کو ایسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, یہ کسی خاص ڈپارٹمنٹ, اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں مل کے کام کرتے ہیں. جیسے R&D ڈپارٹمنٹ ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے. اب جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے وہ مل کے کام کریں گے تو وہ فنکشنل ٹیم ہوگی. اس میں جو بیسک جو ہے ٹریڈیشنل لیڈرشپ اسٹائل زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے. اس میں جو ہے ہیرارکیکل اسٹرکچر یا سینٹرلائزڈ ڈیسیجن میکنگ زیادہ ہوتی ہے. اس میں جو ان کا ٹاپ باس ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا, وہ بیسیکلی کنٹرول کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے بیہیویئرس کے, ٹیم ممبرس کے, اور اسی طرح ٹیم کے جو ہے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ممبر کے اسائن کرتا ہے, پرفارمنس ایویلویٹ کرتا ہے, اور زیادہ تر ڈیسیجن میکنگ جو ہوتی ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ کے پاس ہوتی ہے, جو اس میں بھی اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہو, فائر کرنے کی, ہائر کرنے کی, کمپنسیشن ڈیسائیڈ کرنے کی, پرفارمنس ایویلویٹ کرنے کی, ریوارڈ دینے کی. یہ پاور زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ ٹیم لیڈر یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور آئیڈیا تھا کراس فنکشنل جو ہے ٹیمز ہوتی ہیں. کراس فنکشنل ٹیمز میں یہ ہوتا ہے کہ سیم ہیرارکی سے ایک سیم لیول آف مینجمنٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے, وہ آپس میں مل کے ایک ٹیم بناتے ہیں اور ایک اسپیسیفک ایشو یا ٹاسک پہ کام کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک ہی ہیرارکی کے لوگ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کوئی نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا کوئی ہائی کمپلیکس پرابلم ہے, اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے, یا کوالٹی آف پروڈکٹ کا ایشو ہے, کوالٹی آف سروسز کا ایشو ہے, تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کراس فنکشنل ٹیم بنائی جا سکتی ہیں کہ وہ ڈفرینٹ کیپیبلٹیز کے لوگ ہوتی سملر ہیں, ایکسپرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ جو ہیں فنکشن سے بلونگ کرتے ہیں, وہ آپس میں مل کے جو ہے ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں. تو یہ کراس فنکشنل ٹیم کا جو بیسک پرپز ہے وہ کراس فرٹیلائزیشن آف آئیڈیاز ہیں کہ ڈفرینٹ فنکشن کے لوگ اپنی ان پٹ دیتے ہیں, آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے پروڈکٹ کی کوالٹی بھی بڑھ سکتی ہے, جو ہے پروڈکٹ کی جو ہے کاسٹ ایفیشینٹ بھی ہو سکتی ہے مینوفیکچرنگ اس کی, اور اسی طرح کوالٹی آف سروسز پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور ڈفرینٹ آئیڈیاز اور پرسپیکٹو ڈفرینٹ لوگوں کے, ڈفرینٹ فنکشنز کے لوگوں کے ڈسکس کیے جاتے ہیں. تو اس کیس جو ہے اس کیس میں کراس فرٹیلائزیشن آف آئیڈیاز ہوتی ہے, کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں سے جو لوگ ہوتے ہیں, مینیجر فائنانس کی اب ایک اپنی تھنکنگ ہوتی ہے, مینیجر مارکیٹنگ کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے, مینیجر ڈیزائن کی اپنی ایک ہوتی ہے, اور مینوفیکچرنگ والے کی ایک اپنی تھنکنگ ہوتی ہے, اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, اور اپنا جو ہے اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. تو کراس فرٹیلائزیشن مین ڈفرینٹ لوگ اپنے ڈفرینٹ وے سے سوچتے ہیں, تو اس جب کراس فرٹیلائز کرتے ہیں اپنے آئیڈیا کو, تو ایٹ دی اینڈ آرگنائزیشن کین کم اپ ود دی بیٹر پروڈکٹ, cost efficient product and quality services اور پروڈکٹ. مارکیٹنگ ٹیم کا ہوتا ہے کہ ایسی پروڈکٹ بنائی جائے یا سروسز دی جائے جو کیٹر کرے کسٹمر کی نیڈز کو, ان کی نیڈ کو فلفل کرے, ان کو سیٹسفائڈ کرے. جبکہ فائنانس والے زیادہ کنسرن ہوتے ہیں کہ کسی طرح بجٹ کو کم سے کم کیا جائے, اور جو فائنینشیل ریسورسز ہے
اس کو جو ہے اچھے طریقے سے مینج کیا جائے, کم ویسٹیج آف فائنینشیل ریسورسز ہو. ڈیزائن والے چاہیں گے کہ ایفیشینٹ جو ہے ڈیزائن یا انوویٹو ڈیزائن ہو. مینوفیکچرنگ والے کی ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ ڈیزائن ایسا ہو جس کی مینوفیکچرنگ بھی آسان ہو, ٹائملی ہو اور کاسٹ افیکٹو ہو. تو یہ تمام جب مل کے بیٹھتے ہیں تو اپنے اپنے ایریاز کی جو ہے وہ پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں, سولوشن دیتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ جو ہے فائدہ یہ ہے کہ کراس فرٹیلائزیشن آف آئیڈیاز ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ایٹ اینڈ پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے. تو اس میں پھر ہم نے سیلف مینج ٹیم کی بات کی تھی. سیلف مینج ٹیم ہوتی ہیں بیسیکلی جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ اسکلس کے لوگ ہوتے ہیں, مگر ان کے پاس زیادہ اٹانومی ہوتی ہے, زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دیٹس وائی دے آر مور اکاؤنٹیبل, اور وہ اپنا کام اپنے طریقے سے کرتے ہیں. ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور زیادہ ہوتی ہے. وہ اپنے جو ہے اسٹرکچر کو ڈیفائن کرتی ہیں, ٹاسک خود ڈیفائن کرتی ہیں, اپنی آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرتی ہیں. اوور آل آرگنائزیشن انہیں ایک جو ہے بریف جو ہے آئیڈیا دیتی ہے, ویژن دیتی ہے, اپنی ایکسپیکٹیشنز بتاتی ہے کہ دیٹ یو وانٹ ٹو اچیو, مگر اس کے بعد انہیں مور اٹانومی دی جاتی ہے اور انہیں انڈیپینڈنس دی جاتی ہے کہ اپنا کام اپنے طریقے سے وہ کریں. دین وی ڈسکس دی رول آف ٹیم لیڈر. کسی بھی ٹیم پرفارمنس کے لیے اور ٹیم کوہیسونیس کے لیے, ٹیم پروڈکٹیوٹی کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ, لیڈر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. لیڈر نے بیسیکلی ریسورسز لے کے دینے ہوتے ہیں ٹیم کو. لیڈر نے کمپوزیشن کرنی ہوتی ہے, اسٹرکچر ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, نارمس ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے لیڈر نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن ٹیم ممبرس کے درمیان. ڈیسیجن میکنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. تو لیڈر بیسیکلی جو ہے اس نے گول بھی سیٹ کرنے ہوتے ہیں مل کے اپنے ممبرس کے ساتھ, پاتھ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, پرفارمنس جو ہے ایویلویشن سسٹم سیٹ کرنا ہوتا ہے, ریوارڈ اینڈ کمپنسیشن سسٹم ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ لیڈر کا رول جو ہے بڑا ہی افیکٹو ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کی پروڈکٹیوٹی یا پرفارمنس میں. تو اچھے لیڈر کے لیے یہ ہے کہ اس میں ٹیم بلڈنگ اسکلز ہونے چاہیے. اسے پتا ہو کہ ٹیم کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے یا ٹیم ممبرس کو کیسے مینج کرنا ہے. اسی طرح اس میں کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن اسکلز ہونے چاہیے, کیونکہ اس نے کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے ٹیم ممبرس کے درمیان, ان کے جو ہے کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہوتا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے. دین وی ڈسکس دی ٹیم کریٹیوٹی کی بات کی. اصل جو ٹیم کا پرپز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کریٹیو آئیڈیا, یوزفل آئیڈیا, پروڈکٹ یا سروسز کو انٹروڈیوس کریں اور کاسٹ کٹنگ ایفرٹ کریں, نیو وے آف جو ہے مینوفیکچرنگ لے کے آئیں, پروسیس کو ری ڈیزائن کریں تاکہ کاسٹ ایفیشینٹ مینوفیکچرنگ ہو. تو کریٹیوٹی کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے ٹیم ممبرس کو آرگنائزیشن کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں, انہیں فریڈم دی جائے کہ اپنا کام خود کر سکیں, انہیں اٹانومی دی جائے, انہیں ڈیسیجن میکنگ پاور دی جائے, اور جو اوور آل ٹیم پرفارمنس ٹیم گول سے جو ہیں وہ لنک کیا جائے ریوارڈز کو. اسی طرح جو ہیں فیلئر کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کریٹیوٹی ایک دن کا کام نہیں ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. مگر جب کریٹو آئیڈیا یا پروڈکٹ آتی ہے تو وہ جتنی بھی ٹائم لگا ہوتا ہے یا جتنی کاسٹ اس پہ جو ہے ٹیم ورکنگ پہ آئی ہوتی ہے وہ پورے کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے پیشنس دکھانا چاہیے. جتنا پیشنس ہوگا اس میں ٹاپ مینجمنٹ میں, اور جتنا وہ انکریج کریں گے کریٹیوٹی کو, اتنا ہی ٹیم ممبرز کریٹیو ہوں گے. تو ٹیم ممبرز کی کریٹیوٹی کے لیے لیڈر کا رول بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ گیدر کرتا ہے سپورٹ ٹاپ مینجمنٹ کی ٹیم کی طرف, ریسورسز لے کے دیتا ہے, انکریج کرتا ہے پارٹیسپیشن, انکریج کرتا ہے کریٹیو آئیڈیا کو, اور جو کریٹیو آئیڈیا لے کے آتے ہیں رسک ٹیکنگ جو ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں, ان کو انکریج کیا جاتا ہے, رسک لیتے ہیں جو ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے, اور کریٹیو آئیڈیا کو بیسیکلی جو ہے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. دین وی ڈسکس دی ڈیئر اسٹوڈنٹ ٹیم ڈیسیجن میکنگ کی بات کی تھی کہ ٹیم ڈیسیجن میکنگ کے بینیفٹس بھی ہیں اور شارٹ کمنگز بھی ہیں. بینیفٹس میں تو ہیں یہ بیٹر جو ہے ڈیسیجن کرتی ہیں ٹیم, کیونکہ ایک سے بھلے دو لوگ ہوتے ہیں, جب 2 یا 3 لوگ مل کے کسی پرابلم کو دیکھتے ہیں تو وہ اچھا سولوشن یا جو ہے ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز کو ڈسکس کرتے ہیں. کمٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈ زیادہ کرتے ہیں پرابلمس کو,
ایک دوسرے کے جو فنکشنل پرابلمس ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کی، اور اسی طرح ان کے آپس میں اگر کمیونیکیشن اچھی ہے اور اچھے طریقے سے جو ہے ایویلویٹ کیا آلٹرنیٹ جو ہے چوائسز کو، تو کنسنسس کے ذریعے اور ڈفرینٹ کریٹو آئیڈیاز ڈسکس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ایک اچھے ڈیسیجن میکنگ کی جا سکتی ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز میں ہے کہ ایٹ ٹائم یہ سلو ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ پروسیس، گروپ تھنک آ جاتا ہے، کنسنسس جو ہے ڈومینیٹ کرتا ہے، جو یہ پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ کنسنسس ہو جائے کسی چیز پہ اور وہ ڈیسیجن کیا جائے جس پہ زیادہ لوگوں کا کنسنسس ہو، تو یہ ہے۔ اور یہ کانفلکٹ آنے کی وجہ سے، پرسنالٹی کلیشز آنے کی وجہ سے جو ہے کوئی لوگ کسی کی اپنے ممبرس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، تو انٹر گروپ کانفلکٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیسیجن میکنگ کوالٹی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی ول ڈسکس ان دس لیکچر اباؤٹ دی سیلف مینج ٹیمز، اور ڈسکس کریں گے ٹریڈیشنل ٹیم اور سیلف مینج ٹیم میں ایکچولی واٹ از دا ڈفرینس، بینیفٹس کیا ہے سیلف مینج ٹیم کا۔ دس کانسیپٹ از ویری پاپولر، اور جو ہیں انوویٹو کمپنیز ہیں اور ہائیلی کریٹو کمپنیز ہیں اور فارورڈ لکنگ کمپنیز ہیں، وہ زیادہ تر آج کل جو ہے ٹیکنالوجی جیسے کمپنیز ہیں وہ سیلف مینج ٹیم کی فارم میں جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ چیلنجز کیا ہیں امپلیمنٹنگ ایس ایم ٹی افیکٹولی، گائیڈ لائنس کیا ہیں امپروونگ ایس ایم ٹی افیکٹونیس، ہم اس کی بات کریں گے کیسے ایس ایم ٹیم کو افیکٹو بنایا جا سکتا ہے۔ دین وی ول ڈسکس دی ٹیم فیسیلیٹیٹر رول، وہ ایس ایم ٹی میں کی پروڈکٹیوٹی یا افیکٹونیس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اور اسی کانٹیکس میں جو ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ڈسٹریبیوٹڈ لیڈرشپ، وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل ان دس لیکچر۔ یہ سیلف مینج ٹیم کے بارے میں ڈیئر اسٹوڈنٹ بات کرنے سے پہلے اٹس امپورٹنٹ کہ دو پرسپیکٹو یا اپروچز کی بات کی جائے، لیڈر سینٹرڈ اپروچ اور ایک ہے گروپ سینٹرڈ اپروچ۔ لیڈر سینٹرڈ اپروچ میں یہ ہوتا ہے لیڈر یوزز پاور ٹو ڈائریکٹ اینڈ کنٹرول ٹیم ممبرز۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر کا رول ہوتا ہے وہ ڈومیننٹ رول ہوتا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے بیہیویئر کو، وہ ڈیسیجن میکنگ خود کرتا ہے، اور زیادہ پاورز جو ہوتی ہیں لیڈر کے پاس ہوتی ہیں۔ اس میں ہے کہ لیڈر کو شوڈ فوکس آن دی ٹاسک، لیڈر شوڈ سیک اوپینین بٹ میک فائنل ڈیسیجن ہمسیلف، لیڈر شوڈ کنٹرول گروپ ڈسکشن۔ اب یہ لیڈر کا کام ہے کہ ڈسکشن کو کنٹرول کرے، اور جب ڈیسیجن میکنگ کرنے لگے ٹیم تو ان کے درمیان جب ڈسکشن ہو تو اس کو مینج کرے اچھے طریقے سے، کریٹو آئیڈیاز کو ڈسکس کرے اور انکریج کرے آئے، اور کانفلکٹ کو ریزالو کرے۔ ہم ڈسکس کریں گے کیسے اچھے طریقے سے میٹنگ کنڈکٹ کی جا سکتی ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہے لیڈر کا رول ہونا چاہیے کہ کنٹرول کرے گروپ ڈسکشن کو، تو الٹیمیٹلی ڈیسیجن خود کرے۔ لیڈر سینٹرڈ اپروچ کی ایک جو ہے اس کو ٹو میک اٹ مور افیکٹو، کہ اس میں یہ کہ فیسیلیٹیٹ بہرحال کرے ڈسکشن کو، مگر الٹیمیٹلی جو ڈیسیجن ہے وہ خود کرے۔ اینڈ لیڈر شوڈ ٹرائی ٹو اوورکم ریزسٹ ٹو تھریٹس چیلنجنگ اتھارٹی۔ اسی طرح جو لیڈر سینٹرڈ اپروچ ہے اس میں یہ کہ وہ دیکھے کہ ٹیم ممبرز جب اس کو تھریٹ دے رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں اس کے اتھارٹی پاور کو، ادھر اس وقت اسے انٹرفیئر کرنا چاہیے، ریزسٹ کرنا چاہیے، تاکہ لیڈر کا ایک کنٹرول ٹیم ممبرز پر رہے۔ گروپ سینٹرڈ اپروچ کیا ہے؟ بیسیکلی اٹ امپاورز گروپ ٹو میک ڈیسیجن۔ یہ دو مائنڈ سیٹس ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ڈفرینٹ اپروچز ہیں۔ تو اس گروپ سینٹرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی لیڈر جو ہوتا ہے وہ گروپ کو پاور دیتا ہے، امپاور کرتا ہے کہ وہ ڈیسیجن کریں۔ تو اس میں جو لیڈر کا رول ہونا چاہیے ایز اے فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے، انہیں فیسیلیٹیٹ کرے، ٹیم ممبر کو آپس میں کمیونیکیشن کرے، آئیڈیاز ڈسکس کریں، اپنی انسائٹ شیئر کریں۔ اسی طرح ایز اے کنسلٹینٹ ٹیچر کا کام ہونا چاہیے، انہیں کوچ کرے، اینڈ ایڈوائزر کا کام ہونا چاہیے، انہیں کوئی ایڈوائز دے۔ ایکٹ ایز اے رول ماڈل، ایز اے رول ماڈل کے طور پہ کام کریں کہ تاکہ ٹیم ممبرز دیکھیں کہ کیا اپروپریٹ بیہیویئر ہے، لیڈنگ بائی دی ایگزامپل۔ تو اس میں یہ کہ کام وہ جو ہے گروپ ممبرز اپنے طریقے سے کریں، ڈیسیجن میکنگ خود کریں، مگر ایک نارمس ڈیسائیڈ کر لیں، ڈیفائن کر لیں، اور دیکھیں کہ لیڈر کا ایک وے آف کنڈکٹ ہے وہ کتنا اچھا ہے، اور اسی کو پھر تاکہ ایز اے رول ماڈل دیکھیں گے تو اس کو جو ہے فالو کریں گے۔ انڈرسٹینڈ ٹیم ڈائنامکس اینڈ ٹیم ممبرز فیلنگ۔ اس میں یہ ہے کہ ٹیم کے اندر جو پاور اسٹرکچر ہیں، کانفلکٹ ہیں، گروپس ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرے، انڈرسٹینڈ کرے کون سا جو ہے پرسنالٹی کس قسم کی ہے، کون سے انڈیویجول کی کیا فیلنگز ہیں، کیا آپس میں ان کے کانفلکٹ آ رہے ہیں، کہ کس انڈیویجول کے کس کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں، تاکہ جب وہ کمیونیکیشن فیسیلیٹیٹ کرے، گروپ ڈیسیجن میکنگ فیسیلیٹیٹ کرے تو اچھے طریقے سے اسے مینیج کر سکے۔ Allow to make the final choices for decision۔ اس
اپروچ میں بیسیکلی جو ہے لیڈر کا کام ہوتا ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. الٹیمیٹلی جو ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے وہ ٹیم ممبرز نے خود کرنا ہوتا ہے. سو دیز آر دی ٹو جو ہے ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز یا اپروچز. لیڈرشپ اسکل فار افیکٹو میٹنگ, جیسے کہ ابھی اس کانٹیکس میں ہم نے بات کی کہ لیڈر کا کام ہے بیسیکلی گروپ میٹنگز کو جو ہے کنڈکٹ کرنا, ان کو مینج کرنا. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہے کہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے لیڈر کا کہ موسٹ آف دی ٹائم جو ہوتا ہے لیڈر یا مینیجر آرگنائزیشن کے اندر میٹنگ آرگنائز کر رہا ہوتا ہے, میٹنگ کو چیئر کر رہا ہوتا ہے یا میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اچھے طریقے سے جو میٹنگ جو ہے اسے اگر کنڈکٹ کیا جائے تو اس کے اچھے ریزلٹس آ سکتے ہیں. سو دیر آر اسکلز فار افیکٹو جو ہے میٹنگ. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے پلاننگ کرنی چاہیے میٹنگز کی کہ اس میٹنگ کا آبجیکٹو کیا ہے, اس میٹنگ سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, کیا ایشوز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کیا ایجنڈا پوائنٹ ہے, کیا مین جو ہے ایجنڈا ہے, مین ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کیا جائے گا, ان کی پریورٹی کیا ہوگی, پارٹیسپینٹس کون ہوگے, کن لوگوں کو جو ہے وہ بلانا ہے ٹیم میٹنگ میں, کون لوگ میٹنگ میں آئیں گے اور کس کا کیا رول ہے, جیسے فار ایگزامپل کنوینر ہے, سیکٹری ہے جو ہے, اور اس طرح میٹنگ منٹس کون نوٹ کرے گا, اور گروپ کو جو ہے ڈسکشن کو فیسیلیٹیٹ کون کرے گا, کس کا کیا رول ہیں, کیا اسائنمنٹس ہیں, ڈیٹ ڈیسائیڈ کرنا کس دن ہوگی, ٹائم کیا ہوگا, کس انوائرمنٹ میں کرنی ہے, آفس کے اندر کرنی ہے یا ایک میٹنگ روم میں کرنی ہے, یا انفارمل اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن کسی اچھی پلیس پہ بھی ارینج کی جا سکتی ہے. تو یہ لیڈر کو بیسیکلی فرسٹ آف آل ہیو ٹو پلان دی میٹنگ. تو نارملی یہ کہ ڈیٹ میں اور ٹائم میں اگر اچھے طریقے سے مینیج نہیں کیا جائے یا آبزرو کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی 11th آور بھی میٹنگ کالز کی جاتی ہیں, ایجنڈا نہیں بتایا جاتا کیا ہے, تو اس کیس میں جو ہے پریپیئر نہیں ہوتے ٹیم ممبرز یا میٹنگ کے جو ممبرز ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کیا کہنا ہے اور کیا پرپز ہے اس میٹنگ کا. تو جب وہ آتے ہیں دے آر اگنورڈ, انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا ڈسکس ہوگا, تو وہ اپنے ساتھ پریپریشن کر کے نہیں لاتے, ڈیٹا نہیں لاتے, انفارمیشن نہیں لاتے, تو اس وجہ سے وہ اچھی فیڈ بیک نہیں دے سکتے. اور اسی طرح کے کچھ جو ہے دیکھنا چاہیے اگر ٹیم ممبرز ڈفرینٹ لوکیشن سے آ رہے ہیں تو شوڈ گیو دیم انف ٹائم کہ وہ پہنچ سکیں, ورچوئل یا میٹنگ کرنی ہے, اور ٹائم بھی ڈیسائیڈ کریں کہ موسٹ اپروپریٹ ٹائم کیا ہے, اور مارننگ میں کرنی ہے, ایوننگ میں کرنی ہے یا آفس آورس کے بعد کرنی ہے, پلیس ڈیسائیڈ کریں. دین سیکنڈ فیز از کنڈکٹ میٹنگ. دا فرسٹ میٹنگ, اس میں جب ٹیم بنائی جاتی ہے تو جو ہے لیڈر اس کا کام ہوتا ہے کہ اورینٹیشن دے, ٹیم ممبرز کو آپس میں انٹروڈیوس کرے, ان کے بارے میں جانے, اور تاکہ تمام لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جانیں, اپنے انٹرسٹ کے بارے میں جانیں, اپنی جو تمام انڈیویجولس کی اسکلز ہیں سب کو ایک دوسرے کے بارے میں پتا ہو, تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب کام کریں تو بینیفٹ اٹھا سکیں دوسروں کی ایکسپرٹیز اور اسکلز سے. اور اسی طرح رول آئیڈینٹیفائی کرے, آبجیکٹو آئیڈینٹیفائی کرے, ٹیم کے آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس ٹیم کا پرپس کیا ہے یا واٹ وی وانٹ ٹو اچیو فرام دس جو ہے میٹنگ. کورنگ ایجنڈا آئٹم, اس میں یہ ہے کہ ایجنڈا آئٹم ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا ٹائم دینا ہے. فار ایگزامپل فیکلٹی کی میٹنگ ہے تو اس میں 2 یا 3 جو ہیں ایجنڈا آئٹمس ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ٹیچنگ کوالٹی کو امپروو کرنا ہے, ٹیچنگ کوالٹی کے پرابلمز ہیں. اس کے بعد آ سکتا ہے ریسرچ پروڈکٹیوٹی کے جو ہیں کیسے انکریز کی جائے. اس کے بعد دوسرے جو ہے ایشوز ہیں جن کو ایجنڈا کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے کہ ایجنڈا جو ہے وائز میٹنگ کو جو ہے کنڈکٹ کیا جائے اور ارینج کیا جائے اور پریورٹی وائز ڈسکس کیا جائے, تاکہ مین جو امپورٹنٹ ایجنڈاز ہیں وہ پہلے ڈسکس ہوں. تو ایجنڈا وائز چلیں گے تو ایک سب کو پتا ہوگا کہ یہ ایجنڈا ہے, یہ ڈسکس ہونا ہے, اس ایجنڈے کی اتنی ویلیو ہے, اتنا ٹائم اس کو دینا ہے. اگر کوئی امپورٹنٹ ایجنڈا ہے اور اس پہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو کوشش کرنی چاہیے اس ایجنڈا کو پہلے جو ہے اس پہ کنسنسس لیا جائے یا اس ایجنڈا کے لیے کوئی سلوشن ڈھونڈا جائے اور اس کو ریزالو کیا جائے. سمرائزنگ اینڈ ریویوئنگ اسائنمنٹس, اس کے بعد یہ کہ جب میٹنگ ہو جائے اس کے بعد سمرائز کرے کہ یہ مین پوائنٹس ڈسکس ہوئے تھے, ریویو کرے, اسائنمنٹس جو ہیں سمرائز کرے, ریویو کرے کہ کس کو اب اس ایٹ دی اینڈ آف دی میٹنگ کیا ٹاسک اسائن کیے گئے ہیں, کیا اسائنمنٹس اسائن کی گئی ہیں, اور اس کے بعد ہم نے کب ملنا ہے, اور کیا ہمارے جو ہیں مائل اسٹونز ہوں گے یا ہمارے آبجیکٹیوز ہوں گے, ڈیڈ لائنز ہوں گی جو ہم نے نیکسٹ میٹنگ تک اچیو کرنی ہے. لیڈرشپ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے. لیڈر شوڈ ویری ہز اسٹائل ود دی گروپ ڈیولپمنٹ لیول.
اب لیڈر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی میٹنگ کو کنوین کرنے میں، کنڈکٹ کرنے میں. اچھے طریقے سے میٹنگ کنڈکٹ کی جائے تو بہت ہی پروڈکٹیو ہوتی ہے. اگر یہ جو ہم نے ڈسکس کیا پلاننگ اور کنڈکٹ کے میٹنگ کے اس میں جو مین پوائنٹس ڈسکس کیے ان کو فالو نہ کیا جائے تو میٹنگ ایک کیوس کی صورت میں بھی جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور میٹنگ کی وجہ سے کوئی ہے آپس میں کانفلکٹ بڑھ سکتا ہے یا میٹنگ فروٹ لیس ہو سکتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اس میٹنگ کا. تو فرسٹ آف آل جو ہے لیڈر کو پلان کرنا چاہیے، اس کو پراپر وے سے کنڈکٹ کرنا چاہیے. جیسے ہم نے ڈسکس کیا میٹنگ منٹس نوٹ کر لینے چاہیے کہ اس میٹنگ میں کیا کیا ڈیسائیڈ ہوا اور کس کو کیا رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں اور کون کس ٹاسک یا پرفارمنس کے لیے رسپانسبل ہوگا، نیکسٹ میٹنگ کب ہوگی. اب لیڈر کا جو رول ہے گروپ ڈسکشن، گروپ انوالومنٹ میں بڑا ہی کریٹیکل ہوتا ہے. ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو میٹنگ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سائلنٹ، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فیڈ بیک نہیں دیتے، وہ بیسیکلی خاموشی سے سنتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اچھا لیڈر وہی ہے جو سائلنٹ ہے، اس کو جو ہے انکریج کرے کہ پارٹیسپیٹ کرے. کیونکہ جو لوگ خاموش ہوتے ہیں ان کے پاس کہتے ہیں کہ کچھ کہنے کے لیے ضرور ہوتا ہے، اور ایٹ ٹائم ان کے پاس کوئی ایسا کریٹو آئیڈیا ہو سکتا ہے جو ہے بہت ہی بہترین سولوشن ہو کسی پرابلم کا. تو اب یہ جو ہے لیڈر کا کام ہے کہ وہ انکریج کرے سائلنٹ پارٹیسپینٹ کو کہ وہ کچھ نہ کچھ بولے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ جو ہے ویز ہیں جس کے ذریعے جو ہے سائلنٹ جو ہے پارٹیسپینٹ کو انکریج کیا جا سکتا ہے کہ روٹیٹ کرے، جو ہے ون بائی ون سب کو کہے کہ اپنا اپنا آئیڈیا کوئی دے، یا یہ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ پن پوائنٹ کرنا، اچانک کسی کے درمیان میں میٹنگ کے بولنا کہ کسی کو آپ بتائیں آپ کے کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ تھوڑا سا ایک دم سے جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے پارٹیسپینٹ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا ایک دم سے کنفیوز ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں اگر انکریج کرنا ہے سب کی پارٹیسپیشن تو ون بائی ون رکھ لے. اسی طرح ٹاکر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت بولتے ہیں، ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ یہ کہ اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، دوسروں پہ امپوز کرتے ہیں، ہر بات، ہر ایجنڈا، ہر ایشو پہ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ڈومینیٹ کریں میٹنگ کو. وہ جو ہے ٹائم کنزیوم کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں جو ہے میٹنگ کا. تو لیڈر کا کام ہے ان کو اچھے طریقے سے مینج کرے، انہیں انٹرپٹ کر سکتا ہے، اور پھر کسی اور کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا انہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ بتائیں، اور پھر دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ اس آئیڈیا کو ڈسکس کریں، اس ایجنڈا کو ڈسکس کریں. بیسیکلی پرپز یہی جو ٹاکر ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے. کچھ ہوتے ہیں وانڈرر، یہ ہوتے ہیں بیسیکلی ڈی ٹریک کرتے ہیں میٹنگ کو، وہ مین ایجنڈا جو ہے پوائنٹس ہیں اس سے ہٹاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اپنے کمپنسیشن کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، کوئی ان کے اپنے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں. تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایجنڈا آئٹم کیا ہے، اس میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوتے ہیں. وہ اپنے پرسنل ایشوز کو نا ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جی میری سیلری ٹھیک نہیں ہے، میرے لاسٹ ٹائم پروموشن جو تھی ہونی تھی نہیں ہوئی، میرے جو انکریمنٹ صحیح نہیں بڑھے. مگر یہ میٹنگ کا ایجنڈا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو اگر جینوئن پرابلم ہے ایڈریس کرے لیڈر، مگر کوشش کرے انہیں کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کسی اور وقت آ جائیں، ہم ڈسکس کر لیں گے آپ کے ایشو، یہ اپروپریٹ ٹائم نہیں ہے یا یہ میٹنگ کا ایجنڈا نہیں ہے. تو ان کو پولائٹلی سمجھا سکتا ہے کہ جینوئن ایشوز ہیں، چلیں بعد میں ڈسکس کر لیں گے، پہلے ایجنڈا آئٹمس ڈسکس کر لیتے ہیں جو ڈیسائیڈ کیے ہیں، اس کے بعد ٹائم بچ گیا تو آپ کے ایشوز کو جو ہے ہینڈل کیا جائے گا یا اس پہ ڈسکشن کی جائے گی. کچھ ہوتے ہیں بورڈ، یہ لوگ ہوتے ہیں بس بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی فیڈ بیک نہیں دیتے، ان کو میٹنگ میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو لیڈر ایک اچھی اسائنمنٹ دے سکتا ہے، انہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ جو ہے نوٹس لیں، آپ میٹنگ منٹس جو ہیں بعد میں لکھنا، آپ جو ہیں جو پوائنٹ جو ڈسکس کر رہے ہیں لوگ ان کو وائٹ بورڈ پہ لکھیں. تو اس سے یہ کہ ان کی پارٹیسپیشن آ جاتی ہے. آرگیور ہوتے ہیں جو وہ لوگ جو ہوتے ہیں آرگیو فار دی سیک آف آرگیومنٹ کرتے ہیں، آرگیومنٹ ہی کرتے ہیں. تو ان کو کوشش کریں کہ لیڈر آرگیومنٹ میں نہ پڑے ان کے ساتھ، بلکہ دوبارہ جو ہے وہ ٹریک پہ لائے میٹنگ کو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں سیلف مینج ٹیم کی. سیلف مینج ٹیم کو ہم نے ڈسکس کیا، اب گریٹر ڈیٹیل میں اس لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں. سیلف مینج ٹیم بیسیکلی ہوتی ہیں سیلف ڈائریکٹنگ ٹیمز ہوتی ہیں. یہ جو ہیں اپنے کام کو خود ہی جو ہے پلان کرتی ہیں، آرگنائز کرتی ہیں، کنٹرول کرتی ہیں، لیڈ کرتی ہیں. یہ سیلف ڈائریکٹنگ ہوتی ہیں، اپنی ڈائریکشن خود سیٹ کرتی ہیں، اپنے گولز خود سیٹ کرتی ہیں. سیلف مینٹیننگ ٹیمز بھی کہا جاتا ہے انہیں، سیلف لیڈنگ ٹیم بھی انہیں کہا جاتا ہے. اور
سیلف ریگولیٹڈ ٹیم ہے کیونکہ وہ اپنا کمپنسیشن، اپنی جو فیڈ بیک میکینزم، کنٹرول میکینزم خود ہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سیلف مینج ٹیم کے ڈفرینٹ نیمز ہیں، جیسے سیلف ڈائریکٹنگ ٹیمز بھی انہیں کہا جاتا ہے، سیلف مینٹیننگ ٹیمز بھی کہا جاتا ہے، سیلف لیڈنگ ٹیمز بھی کہا جاتا ہے، اور سیلف ریگولیٹڈ ٹیمز بھی کہا جاتا ہے. Now we discuss the nature of self-managed teams کی. Operate without managerial supervision. ان پہ جو ہوتا ہے hierarchical supervision جو ہوتی ہے، جیسے کہ ٹریڈیشنل لیڈرشپ اسٹائل ہیں کہ مینلی جو ہے وہ ان کو سپرویژن کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ اس سیلف مینجمنٹ ٹیم میں کم سے کم ہوتا ہے. یہ وداؤٹ سپرویژن، ٹاپ مینجمنٹ کی سپرویژن کے بغیر کام کرتی ہیں. سیلف مینج ٹیم کے جو ایک اور بینیفٹ بھی ہیں، یہ جو جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان میں انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے ٹیم ممبرس کی. وہ اپنا کام اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں. دے کین ڈیزائن دیئر ورک، دے کین ڈیسائڈ دیئر ٹاسک، دے کین ڈیسائڈ پرفارمنس اسٹینڈرڈس آف دیئر ٹاسک، آؤٹ پٹس، ڈیڈ لائن. تو اس کی وجہ سے ان کی سیٹسفیکشن ڈیئر اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح ان کی کمٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے. جب ان کو سیٹسفیکشن لیول ان کا ہائی ہوتا ہے، جاب سے سیٹسفائڈ ہوتے ہیں، چیلنجنگ ٹاسک ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی کمٹمنٹ جو ہے انکریز کرتی ہے. وہ اسٹرکچرل اور آپریشنل ڈیسیجن خود کرتے ہیں. کوئی اسٹرکچرل چینجز کرنی ہے وہ خود کریں گے، آپریشنل ڈیسیجن کرنے ہیں وہ خود کریں گے. ریسپانسبل فار ٹاسک ایز اے کلیکٹیو ہول. وہ تمام انڈیویجول جو ہوتے ہیں وہ جو ہیں ایز اے ہول ٹیم ورک کے طور پہ کام کرتے ہیں اور رسپانسبل ہوتے ہیں ان کلیکٹیو، کہ جو ٹیم کی پرفارمنس ہے اس کے لیے ساروں کو جو ہے اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اگر غلط کیا ہے تو سارے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. تو دے ورک ایز اے ہول، تو کلیکٹیولی ورک کرتے ہیں اور رسپانسبلٹی جو ہے شیئر کرتے ہیں. ورائٹی آف ٹیکنیکل اسکلز، اور جو ہے سیلف مینج ٹیمز میں ورائٹی آف اسکلز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں بات کی تھی، تو اس میں میکینیکل ڈپارٹمنٹ سے، آٹو موبائل کی اگر بات کریں تو اس میں ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سے، آرکیٹیکچر سے، ایرو ڈائنامکس کی کسی کی ایکسپرٹیز ہیں، اور اسی طرح الیکٹرانکس کی کسی کی ہیں. وہ سارے مل کے ڈفرینٹ اسکل سیٹ کے لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک نیو پروڈکٹ پہ کام کریں گے. ان کو فریڈم ہوگا، فلیکسیبلٹی ہوگی کہ وہ اپنے ریسورسز خود ایلوکیٹ کر سکیں، وہ ڈیسیجن میکنگ خود کر سکیں، اپنے جو گولز ہیں خود ڈیسائیڈ کر سکیں، اپنے ٹاسک اسٹرکچر کو خود ڈیفائن کر سکیں، پرفارمنس اسٹینڈرڈ سیٹ کر سکیں. تو اس طرح ورسٹائل اینڈ فلیکسیبل ہوتی ہیں سیلف مینج ٹیمز. سیلف مینج ٹیم کی ڈیفینیشن کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ ریلیٹیولی autonomous work groups in which the responsibilities and obligations traditionally maintained by management have been transferred to a group of people who perform a complex task with highly interdependent activities. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ اٹانومس ورک گروپ ہوتا ہے جن کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہیں، پاور ہوتی ہیں ریسورس ایلوکیشن کی، اور جو رسپانسبلٹیز اور آبلیگیشنز ہوتی ہیں ٹریڈیشنل مینجمنٹ یا ٹاپ مینجمنٹ کے پاس، وہ ٹرانسفر کی جاتی ہیں نیچے کی طرف. اور یہ گروپ آف پیپل جو ہوتا ہے کمپلیکس ٹاسک پہ کام کرتا ہے. جیسے نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کی تو اس کے لیے جو ہے سیلف مینج ٹیم بنائی جا سکتی ہیں. یہ کمپلیکس ٹاسک ہوتا ہے، روٹین ٹاسک نہیں پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، یا اپنے ڈپینڈ نہیں کر رہی ہوتی کہ روٹین کے جو ٹاسک ہیں، پری ڈیٹرمنڈ سیٹ آف جو ہیں آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، ان پہ ریلائی نہیں کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ کمپلیکس ناول سولوشن پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ ہائیلی انٹر ڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتی ہیں. یہ تمام انڈیویجول کی ایک ورتھ ہوتی ہے سیلف مینج ٹیم میں. تمام لوگوں کے انڈیویجولس کی جو اسکلز ہوتی ہے اس کی امپورٹنس ہوتی ہے، سگنیفیکنس ہوتی ہے ٹو ورڈس دی ٹیم آؤٹ پٹ یا آؤٹ کم کی طرف. Socio-technical system theory states that if members are more involved in formulating tasks, are more likely to work with commitment and dedication to achieve stated goals as they feel invested in process. Basically اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے کہ سیلف مینج ٹیمز کیوں بنائی جاتی ہیں؟ سوشو ٹیکنیکل سسٹم تھیوری جو ہے اس کا آرگیومنٹ یہ ہے، اور جو پوائنٹ آف آرگیومنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ بیسیکلی جو ممبرز ہوتے ہیں جب اپنا ٹاسک خود فارمولیٹ کرتے ہیں، اپنے جو ہے گولز خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ان کے پاس انڈیپینڈنس ہوتی ہیں اپنا کام پرفارم کرنے کے لیے، اور وہ اپنا جو ہے کام اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں،
اور گول سیٹنگ میں وہ انوالو ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی جو ہے کمٹمنٹ اور جو ہے ڈیڈیکیشن زیادہ ہوتی ہے ٹوورڈز دیئر گول اور ٹیم گولز کی طرف. اور انہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے یہ گول، یہ پاتھ، یہ ڈائریکشنز، یہ جو پروسیجرز پروسیس ہم نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے، کلیئرٹی زیادہ ہوتی ہے جو اوور آل ورکنگ اور جو گولز کی ہے اور پروسیسز کی، اس کی وجہ سے وہ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ ہم اس میں انوالو تھے، سو ناؤ اٹس آر ریسپانسبلٹی ٹو ڈیلیور، اور ان کی کمٹمنٹ اور سیٹسفیکشن زیادہ ہوتی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سیلف مینج ٹیمز جو ہوتی ہیں امپاورڈ ہوتی ہیں ٹو میک آپریٹنگ ڈیسیجنس، کہ وہ جو ڈیسیجنس ہیں، وے ٹو آپریٹ، ہاؤ ٹو آپریٹ، وہ خود کرتی ہیں. وہ ایون کہ جو ہیں ورک اسائنمنٹس اور ٹاسک جو اسائن ہے ہر ایک ممبر کے وہ خود کرتی ہے. اسکیجولز اپنے لیے خود پلان کرتی ہیں کہ کیا مائل اسٹونس ہیں، کیا ڈیڈ لائنس ہیں، اور کریٹ ٹاسک پروسیجرز کہ کون سا ٹاسک کس پہ ڈپینڈنٹ ہوگا، کیسے ڈفرینٹ ٹاسک جو ہیں انٹر لنک کریں گے آپس میں، یہ خود ڈیسائیڈ کرتی ہیں. امپاور کیا جاتا ہے انہیں ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے. یہ کانفلکٹ جو ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر، کہ جو ٹیم کے اندر، وہ خود ہی ریزالو کرتی ہیں. یہ نہیں کہ ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ سیکھ کرتی ہیں یا ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ جو ہیں اس کانفلکٹ کو ہینڈل کرتے ہیں، بلکہ وہ ٹیم کے اندر جو کانفلکٹ ہیں وہ اپنے طریقے سے نارمس ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں. They are empowered to perform team member evaluations. اسی طرح سیلف مینج ٹیم جو ہوتی ہے پرفارمنس ایویلویشن جو ہوتی ہے ٹیم ممبرس کی خود کرتے ہیں، خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ریوارڈ کیا ہوگا، کیا پرفارمنس اسٹینڈرڈس ہیں، کیا گولز ہیں کس انڈیویجولس کے. ہائرنگ بھی ایون خود کر سکتی ہیں، ٹیم ممبرس کی ہائرنگ کر سکتی ہیں. کوئی ممبر چاہیے ایکسپرٹیز ٹیکنیکل اسکلز کا، وہ خود ہائر کر سکتی ہے. ایون دے کین فائر اے ممبر، اپنے ٹیم ممبر کو فائر بھی کر سکتی ہیں، اس کی کمپنسیشن بھی خود ڈیسائیڈ کرتی ہیں. تو ان کے پاس اٹانومی اور پاور ڈسکریشن ہوتی ہے ٹو پلان دی ایکٹیویٹیز، ٹو آرگنائز دی ایکٹیویٹیز اینڈ ٹو سیٹ دی کمپنسیشن، ٹو ایویلویٹ، ٹو گیو فیڈ بیک. تو بیسیکلی جو مینجمنٹ کے فنکشنز ہوتے ہیں، پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ، کنٹرولنگ، یہ سیلف مینج ٹیم خود پرفارم کرتی ہیں. دے ایون موسٹ آف دی ٹائم انٹریکٹ ود دی کسٹمر، کیونکہ کوئی بھی پروڈکٹ یا سروسز ہوتے ہیں بیسیکلی جو ہیں بیہائنڈ دی، وہ جو ہوتا ہے امپورٹنٹ جو پلیئر ہوتا ہے اسی پروڈکٹ کی اور سروسز کی جو سکسیس جس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ کسٹمرز ہوتے ہیں. کہتے ہیں کسٹمر از کنگ. تو یہ کسٹمر سے خود انٹریکٹ کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا پرابلم ہے، کسٹمر کو کیا پرابلم آ رہے ہیں اس پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں، ڈیزائن ایشوز کیا ہیں، کسٹمرز کی نیڈ کیا ہیں. وہ کسٹمر سے ایون فیڈ بیک بھی پروڈکٹ یا سروسز کے بارے میں خود لیتے ہیں. ایکوائرڈ سپلائز اینڈ مٹیریلز، ایون ٹیم کو آپریٹ کرنے کے لیے جو نیسیسری اکوپمنٹ چاہیے، جیسے پی سیز چاہیے، کوئی خاص قسم کے جو ہے کمیونیکیشن اکوپمنٹس چاہیے، کوئی اور چیز آفس فرنیچر جو ہے پرچیز کرنا ہے، کوئی اور پروکیورمنٹ کرنی ہے اسٹیشنری کی، تو وہ ایون سپلائز اور مٹیریل کی جو ہے پرچیزنگ بھی خود یا پروکیورمنٹ خود کرتے ہیں. اب یہ ہے ڈسکریشن کس لمٹ میں دی گئی ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے کہ انہوں نے کتنی پاورز ڈیلیگیٹ کی ہیں یا امپاور کیے ہے سیلف مینج ٹیم کو، کتنی ڈیسیجن میکنگ جو ہے پاورز دی ہوئی ہیں، ان کی کیا ڈسکریشن ہے. وہ لمٹ بھی کوئی سیٹ کر سکتی ہیں کہ اس لمٹ کے اندر آپ پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں، اس سے بڑی کے پروکیورمنٹ ہے تو اس کے لیے ٹاپ مینجمنٹ کی جو ہے اپروول چاہیے. اٹ ڈپینڈس کہ کس لیول کی ڈسکریشن اور پاور ٹاپ مینجمنٹ جو ہے ڈیلیگیٹ کرتی ہے سیلف مینج ٹیمز کو. کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں سیلف مینج ٹیمز کے؟ ان کے پاس جو ہوتا ہے مشن کلیئر ہوتا ہے اور ان کے جو پرفارمنس اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں بڑے ہائی ہوتے ہیں. یہ اکوپمنٹ، ٹریننگ فیسلٹیز اینڈ ادر ریسورسز جو ٹیم کو چاہیے ہوتی ہے خود پرچیز کر سکتے ہیں، خود ایکوائر کر سکتے ہیں. ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہوتی ہیں اور پاورز ہوتی ہیں to purchase or procure equipment, training facilities or other resources needed to perform the team task. اسی طرح یہ جو ہے اپنا موسٹ آف دی ٹائم significant time invest in planning and organizing to use available resources and assess member technical skills. یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ سیلف سفیشینٹ ہوتی ہیں، سیلف مینجڈ ہوتی ہیں. یہ پلان بھی خود کرتی ہیں اپنی ایکٹیویٹیز، آرگنائز بھی خود کرتی ہیں، ڈسٹریبیوٹ بھی خود کرتی ہیں ورک اسائنمنٹ، اور
ممبر کی پرفارمنس یا ان کے ٹیکنیکل اسکلس کو ایویلویٹ بھی خود کرتے ہیں. کوئی میکینزم ڈیوائز کرتے ہیں جس کے تھرو یہ سب کام ٹیم سیلف مینج ٹیم خود کرتی ہے. یہ ٹریڈیشنل جو ہے آرگنائزیشن میں یہ جو کام ہے موسٹلی ٹاپ مینجمنٹ کرتی ہے, مگر سیلف مینج ٹیم کے کانسیپٹ میں یہ ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہیں. یہ جو ہیں ایکٹیویٹیز جو ہیں نیچے ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں یا ممبرس کو جو ہیں ٹیم ممبرس کو امپاور کیا جاتا ہے. ہائی لیولز آف کمیونیکیشن, ان کے درمیان جو ہے کمیونیکیشن لیول بڑا ہائی ہوتا ہے, فریکوینٹ میٹنگز کرتے ہیں, فریکوینٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے. ڈیسیجن میکنگ پاور خود کرتے ہیں. اگر کوئی ان کو پرابلم آ گیا ہے, کوئی یا روٹین ڈیسیجن کرنا ہے یا کوئی اور بڑا ڈیسیجن کرنا ہے, تو یہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ اپنا ڈیسیجن خود کر سکیں. امپورٹنٹ کانسیپٹس ڈیئر اسٹوڈنٹ, لیڈرشپ رول از روٹیٹڈ. اب یہ جو ہوتی ہیں سیلف مینج ٹیم, اس میں جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں یہ ایک طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آل آر کمپیٹنٹ, اسکلڈ, ایکسپرٹیز ان کی برابر ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو ان کا جو ہے ورتھ ایک جیسی ہوتی ہے. تو دیٹس وائی اس میں جو ہے لیڈر کا رول اتنا جو ہے ایک بندے پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. بیسیکلی اکارڈنگ ٹو دی نیڈز اور پریورٹی ایریا ایجنڈا کے بیسس پہ روٹیٹ کیا جاتا ہے. ایک بندہ کسی خاص ایک ایریا میں فار ایگزامپل ہے, اس وقت ٹیم اس ایشو پہ بات کر رہی ہے, تو جس کی ایکسپرٹیز ہوں گی تو وہ لیڈ کرے گا. فار ایگزامپل کنسٹرکشن کمپنی ہے, مثال کے طور پہ وہ کوئی پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہ رہی ہے نئے, تو وہ جو پلاننگ پہ جس کی ہوگی شروع میں پلاننگ فیز میں ہو سکتا ہے وہ لیڈ کرے. پھر اس کے بعد جو ڈیزائن کرنے کے اور فردر جو کنسٹرکشن کے ایشوز ان کو ہینڈل کرنا ہے, تو جس کی ڈیزائن یا آرکیٹیکچر میں ایکسپرٹیز ہوں گی اس اسٹیج پہ وہ لیڈ کرنا شروع کر دے گا. تو روٹیٹ کیا جاتا ہے لیڈرشپ کے رول کو. ایک انڈیویجل کبھی لیڈر ہوتا ہے تو اسی ٹیم میں وہ فالوور بن جاتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ جو ہے کانسیپٹ کہ لیڈرشپ رول کو روٹیٹ کیا جاتا ہے سیلف مینج ٹیم میں. ایک لیڈر نہیں ہوتا بلکہ تمام لوگوں کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کی دی جاتی ہے کہ وہ اپنا جو ہے لیڈرشپ کا رول ازیوم کریں. ملٹی اسکلڈ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, ٹیم اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اب سیلف مینج ٹیم جو ہوتی ہیں اپنے کام کی, اپنے آؤٹ کم کی خود اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں, کیونکہ اپنی رسپانسبلٹیز خود ڈیسائیڈ کرتی ہیں, رولز خود ڈیسائیڈ کرتی ہیں, اسائنمنٹ ٹاسک خود ڈیفائن کرتی ہیں, گولز خود ڈیفائن کرتی ہیں, ریسورسز یوز کرتی ہیں خود اپنی ڈسکریشن پہ, ڈیسیجن میکنگ پاور خود کرتی ہیں. تو مینز ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ ہے. اگر ٹیم اچھا پرفارم کرے گی تو جو ہے کریڈٹ ٹیم کو جائے گا, اگر اچھا نہیں پرفارم کرے گی تو وہی اکاؤنٹیبل ہوگی اس جو ہے فیلئر کا. ان نٹ شیل سیلف مینج ٹیم پرفارم کرتی ہے تمام وہ فنکشن جو مینجمنٹ پرفارم کرتی ہے. پلان, آرگنائز, لیڈ, ریوارڈ اینڈ کنٹرول, اینڈ ڈیسائڈ پروڈکٹ کوالٹی, ایون کوانٹٹی, اینڈ ریزالو کانفلکٹ. SMT فوکس آن ٹارگیٹ مائل اسٹون. SMT جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی فوکس کرتی ہے مائل اسٹونز پہ کہ کیا کیا ٹارگیٹس ہیں, کیا مائل اسٹونز ہیں, کیا ڈیڈ لائنس ہیں, اور پروجیکٹ کے ٹاسک کیا ہیں, ٹائم ایشوز کیا ہیں, کس ٹائم میں کرنا ہے, ڈیڈ لائنس کیا ہیں, ٹیم کے ممبرز کون سے ہوں گے, اور کس کی کیا ڈومین ہوگی, کیا اسکلز ہونے چاہیے. Now we discuss dear student traditional team versus SMT کے بات کرتے ہیں ہم. اس میں کریکٹرسٹکس ہیں. لیڈرشپ جو ہیں سیلف مینج ٹیم میں جو ہوتی ہے ود ان دی ٹیم ہوتی ہے. جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں وہ روٹیٹ کرتے ہیں لیڈرشپ کے رول کو. جو ان کا لیڈر ہوتا ہے بیسیکلی اس کا ٹیم ممبر ہوتا ہے, اسی ٹیم میں سے ہوتا ہے. جبکہ ٹریڈیشنل ٹیم میں جو ہوتا ہے ٹاپ مینجمنٹ میں سے یا مڈل مینجمنٹ میں سے وہ ان کو جو ہے لیڈ کرتا ہے اس ٹیم کو. ٹیم لیڈر کا رول جو ہوتا ہے انٹرچینجیبل, جیسے ابھی میں نے ڈسکس کیا, اس میں جو رول ہوتا ہے وہ روٹیٹ کیا جاتا ہے. کسی انڈیویجل کو کسی وقت کہا جائے آپ لیڈ کریں اب, اور اس کے بعد کسی اور انڈیویجل کو کہا جائے کسی اور ایشو پہ کوئی میٹنگ ہے فار ایگزامپل, وہ لیڈر کے طور پہ کام کرے. لیڈر فالوور آپس میں انٹرچینج کرتے رہتے ہیں, ایک انڈیویجل فالوور بنتا ہے, کبھی لیڈر بنتا ہے, روٹیٹ کی جاتی ہے جو لیڈرشپ رول کو. ہم ڈسکس کریں گے اس ایشو پہ, اس کے بینیفٹ کیا ہوتے ہیں ان دس لیکچر. اور ٹریڈیشنل ٹیم میں ہوتا ہے فکسڈ ہوتا ہے, لیڈر کا ایک لیڈر اسائن کر دیا جاتا ہے, اور اوور آل جو جب تک ٹیم ہے, ٹیم جب تک آپریٹ کرتی ہے اور ٹل دی اینڈ, اسٹارٹ آف دی ٹیم ٹل دی اینڈ آف دی ٹیم, وہ جو لیڈر ہیں وہ جو ہے اس ٹیم کو جو لیڈ کرتا ہے.
اکاؤنٹیبلٹی اس میں جو ہوتی ہے اوور آل رسپانسبلٹیز اور اکاؤنٹیبلٹیز ہوتی ہیں. اوور آل دا ٹیم ایز اے ہول جو ہے اکاؤنٹیبل ہوتی ہے, اور جبکہ ٹریڈیشنل ٹیم میں ہر بندے کی انڈیویجول کنٹریبیوشن دیکھی جاتی ہے, اور اگر کسی نے غلط کیا ہے, کسی نے اچھا کیا, تو انڈیویجول آدمی جو ہے اکاؤنٹیبل بنایا جاتا ہے. ورک ایفرٹ کیا ہوتی ہیں؟ کوہیسو. اس میں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتے ہیں ورک ایفرٹس ہوتی ہیں انٹر لنک زیادہ ہوتی ہیں, انٹر ڈیپینڈنس ٹاسک کی بہت زیادہ ہوتی ہے, اسکلس کی جو ہے انٹر ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہوتی ہے, جبکہ ٹریڈیشنل میں ڈیوائڈڈ جو ہیں ٹاسک ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ کا یہ پلاننگ فار ایگزامپل آپ نے کرنا ہے, جب ڈیزائن نے کہ آپ کے یہ ایشوز ہیں اور جو ہیں میکینیکل ایشوز اس انڈیویجول نے کرنے ہیں, اور ڈیوائڈ کر دی جاتے ہیں ٹاسک کو. اسی طرح ٹاسک ڈیزائن فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور اس میں فکس ہوتی ہے, جیسے کہ ڈیوائڈڈ اینڈ فکس کی بات کی ہم نے ورک ایفرٹ اینڈ ٹاسک ڈیزائن کی. اسکلس ہوتے ہیں اس میں ملٹی اسکل لوگ ہوتے ہیں, اور جبکہ ٹریڈیشنل ٹیم میں مینلی جو ہوتے ہیں اس میں اسپیشلائز جو ہے اسکلس کے لوگ ہوتے ہیں. ہر بندہ اپنی جو فیلڈ میں فار ایگزامپل اسپیشلائزڈ ہے یا کسی ایک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہے, وہ لوگ مل کے آپس میں کام کرتے ہیں. جیسے مینجمنٹ کی ٹیم, مارکیٹنگ کی ٹیم آپس میں, فنکشنل ٹیمیں مل کے کام کرتی ہے, فائنانس کی ٹیم آپس میں مل کے کام کرتی ہے, تو ان کے اسپیشلائز اسکلز ہوتے ہیں. جبکہ سیلف مینج ٹیم میں ملٹی اسکل جو ہے انڈیویجولس ہوتے ہیں اور پیپلس ہوتے ہیں یا ممبرس ہوتے ہیں. بینیفٹس کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ سیلف مینج ٹیم کی بات ہوئی, کریکٹرسٹکس کی بات ہوئی, تو بینیفٹ کیا ہے, کیوں آرگنائزیشن جو ہے امپلیمنٹ کرتی ہیں سیلف مینج ٹیم کو؟ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ہائی انوالومنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ جب اپنی ٹیم ممبر خود ہی اپنے جو ہے رولز رسپانسبلٹیز کو جو ہے اسائن کر سکیں, ہاؤ دے پرفارم دیئر ورک خود ڈیسائیڈ کر سکیں, اپنے اسکیجول خود سیٹ کر سکیں, اپنی ایکٹیویٹیز خود پلان کر سکیں, گولز خود سیٹ کریں, ریسورسز خود یوز کریں, یوٹیلائز کریں, اور پرفارمنس جو ہے ایویلویشن خود کریں, تو ان میں ان کی کمٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ٹاسک ہم نے ڈیفائن کیا ہے, یہ پروسیجر ڈیفائن کیا ہے, یہ گول سیٹ کیے ہیں, تو ہم انوالو تھے اس چیز میں. ٹیم ممبرس کو پتہ ہوتا ہے یہ ہمارا ٹاسک ہے, یہ ہم نے اچیو کرنا ہے, یہ ہمارے گولز ہیں, تو اس وجہ سے ان کی جو ہے کمٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو کوالٹی اور ایفیشنسی ہے زیادہ انکریز کرتی ہے. تو بہت سے جو انوویٹو آئیڈیاز ہیں, نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے, سیلف مینج ٹیم کے اس میں بیسس میں اس میں جو ہے انٹروڈیوس ہوتی ہیں مارکیٹ میں. اور مور سیٹسفائڈ امپلائز ڈیفینیٹلی جب ان کی کمٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے, سارے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو اپنا جو جاب ہے بڑی چیلنجنگ فیل ہوتی ہے, ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوتے ہیں, ریوارڈ اس سے لنک کیے ہوتے ہیں, تو ان کی جو ہے سیٹسفیکشن لیول ہائی ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے ٹرن اوور کا ریٹ کم ہوتا ہے, ایبسینٹ کم ہوتے ہیں لوگ. یہ سب سے بڑا ایشو ہے جو سیٹسفیکشن یا جو ہے جاب کمٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. جو امپلائی زیادہ سیٹسفائڈ ہوتا ہے, کمیٹڈ ہوتا ہے, وہ کم ایبسینٹ ہوتا ہے یا آرگنائزیشن کو چھوڑ کے نہیں جاتا, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے یہ انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے مجھے آرگنائزیشن نے, مجھے یہ ٹاسک اسائن کیا گیا ہے, میں اس ٹیم کا جو ہوں ممبر ہوں, اور وہ لیڈرشپ رول بھی ازیوم کرتا ہے. اس کو ایک پتہ ہے ہائی پرفارمنس جو اس نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں یا ایک آؤٹ کم سیٹ کیے ہوتے ہیں, وہ اس اپنی انوالومنٹ ہونے کی وجہ سے سیٹسفائڈ ہوتا ہے, کمیٹڈ ہوتا ہے, تو دیٹس وائی وہ آرگنائزیشن کو کم چھوڑ کے جاتا ہے, یا ٹرن اوور ریٹ آرگنائزیشن میں کم ہوتا ہے. اسی طرح فاسٹر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے. جب نیو وے آف ورکنگ ہے, نیو انوویٹو آئیڈیا جو ہے سیلف مینج ٹیم لے کے آتی ہیں, پروسیس کو ری ڈیزائن کرتی ہیں, ریسٹرکچر کرتی ہیں, تو اس کی وجہ سے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ فاسٹ ہوتی ہے, ایفیشینٹ ہوتی ہے اور کاسٹ افیکٹو ہوتی ہے. فلیکسیبلٹی ڈیلنگ ود پرسنل شارٹیجز, ہائرنگ کی ان کے پاس کیپیبلٹیز ہوتی ہیں کہ کسی اسکلس کے لوگ چاہیے تو وہ خود ہائر کر سکتے ہیں, اپنی نیڈ کی بیسس پہ ہائرنگ کر سکتے ہیں, تو ورک یا پرسنل شارٹیجز کو وہ خود ہی میٹ کر سکتے ہیں اور امیجیٹ میٹ کر سکتے ہیں. ہیلپ سالو پرابلمس اینڈ سجیسٹ امپروومنٹ. اسی طرح ایک جو ہے پرابلمس ہے اس کے اچھا سلوشن جو ہے وہ ایز اے سیلف مینج ٹیم اگر کام کرتی ہیں ممبرس, تو اچھا سلوشن لے کے آتے ہیں, اپنے پرابلمس کو خود سالو کرتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے مور انفارمڈ جو ہے ڈیسیجن کرتے ہیں, اور امپروومنٹس جو ہیں سجیسٹ کی جاتی ہیں. سو دیز آر دی پوٹینشیل بینیفٹس آف سیلف مینج ٹیم. ٹیم فارمیشن ویریبلس کیا ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ اس میں جو افیکٹو ٹیم جو ہے فارمیشن کے لیے نارمز, آرگنائزیشنل سپورٹ, چیمپئن اور ممبرشپ کریکٹرسٹکس ہیں. وی ڈسکس دس ان ڈیٹیل. افیکٹو سیلف مینج ٹیم کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی سپورٹ از ویری اسینشیل. اس میں کہ ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ ہونی چاہیے.
تو اسی طرح ان میں کمٹمنٹ ہونی چاہیے اور ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے کہ وہ اپنے ریسورسز کو ایلوکیٹ کر سکے سیلف مینج ٹیم. اسی طرح ایک کمپیٹیبل کلچر کریٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ بار بار میں نے ڈسکس کیا ایک ہیرارکیکل اسٹرکچر ڈومینیٹ کر رہا ہے آرگنائزیشن کے اندر. ٹاپ مینجمنٹ خود ڈیسیجن کرتی ہے, جو ہے ڈسکریشنری پاورز ٹاپ مینجمنٹ کے پاس ہیں, اور ان کا جو ہے آٹوکریٹک اسٹائل ہے, ڈائریکٹ کرتے ہیں اور کنٹرول کرتی ہیں بیہیویئر کو جو مڈل مینجمنٹ پہ. اور اس کیس میں اگر مڈل مینجمنٹ کے کوئی انڈیویجول کو اور ان پہ ایک ٹیم بنا دی جائے, سیلف مینج ٹیم, اور انہیں کہا جائے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ورک کریں, فلیکسیبلٹی ہے آپ کے پاس, تو وہ بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے مڈل مینجمنٹ میں سے وہ فیسیلیٹیٹ کرے, گروپ ڈیسیجن میکنگ کو انڈیپینڈنس دے, اٹانومی دے ٹیم کو, بیکاز کیونکہ آرگنائزیشن میں جو ہیرارکی ہے اس وقت وہ یہ ہے سینٹرلائزڈ ہیں, ٹریڈیشنل ہیں. تو جب ایک مینیجر خود ہی اس وہ جو ہے فیل کر رہا ہے کہ جو میں ٹاپ مینجمنٹ اسے ڈکٹیٹ کر رہی ہے, تو الٹیمیٹلی اس کا بھی بیہیویئر ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ ہوگا اپنی پاور کو نیچے ڈیلیگیٹ کرنے میں, اپنی ٹیم ممبرس کو ڈیلیگیٹ کرنے میں, بیکاز ہی از یوز ٹو دیٹ کائنڈ آف لیڈرشپ اسٹائل. تو اس وجہ سے جو ہے ایک پرابلم آ سکتا ہے کہ کلچرل انکمپیٹیبلٹی ہوگی اگر آرگنائزیشن کے اسٹرکچر میں, اور تو سیلف مینجمنٹ ٹیم بنا دی جائیں گی, اور آرگنائزیشنل جو ہے ٹریڈیشنلی ہیرارکیکل سینٹرلائز ڈیسیجن میکنگ کی طرف ہے, آٹوکریٹک لیڈرشپ اسٹائل ہے ٹاپ مینجمنٹ کا, تو ڈیفیکلٹ ہوگا کہ سیلف مینج ٹیم اپنے اچھے طریقے سے کام کر سکیں. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ, ٹیم ممبر کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو ان کو ایسے ٹیم ممبرز ہونے چاہیے جن کا آپس میں جو ہے سیلف بلیف, سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے اور ٹرسٹ ہونا چاہیے, اور وہ لوگ ہونے چاہیے جو اکاؤنٹیبلٹی فیل کریں انڈیویجول, وہ سوشل لافنگ نہ کریں. ایسے لوگ نہ ہوں کہ گروپ بڑھے تو زیادہ سائز میں بڑھے تو لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں کم ہو گئی ہیں اور اپنی ایفرٹس کم کر دیں. وہ ایسے پرسنل موٹیویٹڈ, سیلف موٹیویٹڈ لوگ ہونے چاہیے. وہ اکاؤنٹیبلٹی, ان میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا آسپیکٹ زیادہ ہونا چاہیے. ان میں انٹرنل لوکس آف کنٹرول زیادہ ہونا چاہیے, کہ ان میں ایک جو ہے سیلف بلیف زیادہ ہونا چاہیے کہ وی کین میک آر ڈیسٹنی, فیتھ اپنا خود بنا سکتے ہیں. ایموشنلی اسٹیبل لوگ ہونے چاہیے, اوپننیس ٹو نیو آئیڈیاز اینڈ ڈفرینٹ ویو پوائنٹ, وہ لوگ ہونے چاہیے جو فلیکسیبل ہوں, جو اڈاپٹ کر سکتے ہوں نیو چینجز کو, نیو آئیڈیاز کو ایبزارب کر سکتے ہوں, ریجڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ نہ ہوں. اور گڈ کمیونیکیشن, کانفلکٹ مینجمنٹ اینڈ پرابلم سالونگ اسکلز تمام ممبرس کے پاس ہونے چاہیے. اسی طرح افیکٹو کمیونیکیٹر ہونے چاہیے, گڈ پرابلم سالونگ اسکلز ہونے چاہیے, ایبلٹی ٹو انجینڈر ٹرسٹ, گڈ کانفلکٹ ریزولوشن اسکلز. نارمس کی بات کریں تو اسٹینڈرڈز آف کنڈکٹ دیٹ آر شیئرڈ بائی ٹیم ممبرز اینڈ وچ گائیڈ دیئر بیہیویئر. تو افیکٹو سیلف مینج ٹیم کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ ضروری ہے کہ ان میں ایک نارمس ہوں جو ہیں ایوری باڈی انڈرسٹینڈ اینڈ ڈیسائڈ کہ دس از دی موسٹ اپروپریٹ وے ٹو بہیو اینڈ دس از دی ان اپروپریٹ بہیویئر. تو نارمس ہونے چاہیے, اسٹرانگ نارمس ہونے چاہیے, تو جو ان کے بہیویئر کو کنٹرول کریں یا ڈائریکٹ کریں. چیمپئن کا رول ڈسکس کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ. سیلف مینج ٹیم کی بات کی تو اس میں چیمپئن کا کیا رول ہے؟ یہ ایڈوکیٹ ہوتا ہے آف سیلف مینج ٹیم پروگرام who helps the program obtain necessary resources and gain political support from top management and other sub units of the organization. یہ بیسیکلی اس کو ایز اے چیمپئن, سیلف مینج ٹیم چیمپئن کہا گیا ہے کہ یہ بیسیکلی جو ہے پرو ایکٹیو ہوتا ہے, یہ آرگنائزیشن کی یا ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ لے کے آتا ہے کہ یار آپ لوگ سیلف مینج ٹیم بنائیں تو زیادہ کریٹو ورک کر سکتے ہیں, ہم لوگ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, فاسٹر پیس پہ کر سکتے ہیں, ہماری جو ہے پروسیس امپروو ہو سکتے ہیں, کوالٹی آف پروڈکٹ امپروو ہو سکتے ہیں. تو جتنے ریسورسز یا کمٹمنٹ ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے چاہیے, چیمپئن کا رول ہے, چیمپئن کا کام ہے کہ وہ سیلف مینج ٹیم کے لیے گیدر کرے ریسورسز اور سپورٹ. اور اسی طرح ڈفرینٹ جو ہیں آرگنائزیشن میں ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے کنونس کرے, موٹیویٹ کرے کہ سیلف مینج ٹیمز جو ہے بیسیکلی دی موسٹ افیکٹو وے آف ڈوئنگ ورک. یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے, اس کا رول کیا, یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ سیلف مینج ٹیم کیا کر سکتی ہیں آرگنائزیشن کے لیے. جیسے نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کی,
اور اسی طرح کمیونیکیٹ ریسپانسبلٹیز رولز اینڈ نارمس ٹو دی ٹیمز. یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے, ٹیم کو بتاتا ہے کہ یہ نارمس ہیں, یہ وے آف ورکنگ ہے, یہ رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز ہیں, اس ڈومین یا اس میں آپ نے باؤنڈریز میں کام کرنا ہے. انشورس دیٹ ٹیم میٹ دی گولز اینڈ نیڈس آف دی آرگنائزیشن. تو یہ انشور کرتا ہے بیسیکلی جو ٹیم کے آپس میں کانفلکٹ نہ آئے ممبرس کے, اور یہ جو ٹیم کام کرے الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کا پرپز سرو کرے یا آرگنائزیشن کے اس سے گولز اچیو ہوں. بیسیکلی الائنمنٹ ہونی چاہیے جو سیلف مینج ٹیم کے گولز ہیں اور جو آرگنائزیشن کا ویژنز ہیں اور گولز ہیں. اور اسی طرح کوآرڈینیٹ کرتا ہے ایفرٹس کو ٹیم ممبرس کی. یہ بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ورک انوائرمنٹ جو ہے پرووائڈ کرتا ہے, اور ان میں جو ہے کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے, اور یہ ان کے لیے ریسورسز گیدر کرتا ہے. اور اسی طرح یہ ٹیم ممبرس کو ہیلپ کرتا ہے کہ کسی کریٹیکل ایشو پہ کوئی پرابلمز ہیں, ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے, تو ہی فیسیلیٹیٹ ٹو میک این مور انفارمڈ ڈیسیجن. اور فیسیلیٹیٹ کنٹینیوس لرننگ بائی ٹیم ممبرز. اسی طرح ہی پروموٹس کنٹینیوس لرننگ بائی ٹیم ممبرز کہ ایوری ٹیم ممبر شوڈ لرن سم تھنگ, اسکل ڈیولپمنٹ ہو ان کی. اینڈ بلڈ اینڈ مینٹین ٹرسٹ بٹوین ٹیمس اینڈ دی آرگنائزیشن. اسی طرح یہ ٹرسٹ اور کمٹمنٹ جو ہے بلڈ کرتا ہے آرگنائزیشن اور ٹیم کے درمیان, کہ سیلف مینج ٹیم اور آرگنائزیشن جو ہے ایک ہی, ان میں ٹرسٹ ہوتا ہے, ان میں ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے. آرگنائزیشن فلی سپورٹ کرتی ہے سیلف مینج ٹیم کو, اور کنسیڈر کرتی ہے کہ سیلف مینج ٹیم اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو ریسورسز دیتے ہیں, ان کو اپنی کمٹمنٹ دیتے ہیں, اور ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں جو نیسیسری ان کو چیزیں چاہیے آپریٹ کرنے کے لیے. تو بیسیکلی یہ جو ہے ٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے ٹیم اور آرگنائزیشن کے درمیان, ٹاپ مینجمنٹ کے درمیان. How to improve the SMT effectiveness? Ensure change to supportive culture, structure and climate. جیسے ہم نے بار بار ڈسکس کیا کہ جو ہے چینج کو جو ہے لانا ہے, نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے سپورٹیو کلچر, ریوارڈ سسٹم اور اسٹرکچر ہونا چاہیے. ویل تھاٹ ویژن ہونا چاہیے ایس ایم ٹی کا, پتہ ہونا چاہیے ایس ایم ٹی کو کیا ڈیلیوریبل آؤٹ پٹس یا آؤٹ کم وہ ایٹ دی اینڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کا کیا پرپز ہے سیلف مینج ٹیم کا. اور الاؤ ٹائم فار بانڈنگ, آپس میں انہیں موقع دیں کہ ملٹی اسکل کے لوگ آپس میں مل کے تھوڑے عرصے کام کریں تاکہ ان کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے, ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے. اور انہیں ٹریننگ پرووائڈ کرنی چاہیے ہاؤ ٹو ورک ان دی ٹیم, کمیونیکیشن اسکلز اور اس میں انٹرپرسنل اسکلز میں. اسی طرح آبجیکٹو, گولز, انسینٹیو اینڈ انفراسٹرکچر جنرل پرووائڈ کرنا چاہیے. ریسورسز جتنے بھی یہ انہیں سیلف مینج ٹیم کو دینے چاہیے کہ اپنے ڈے ٹو ڈے جو ہے ڈیسیجن یا آپریشنز پرفارم کر سکیں. کریٹ اے سینس آف امپاورمنٹ, ان کو امپاورمنٹ دینی چاہیے, ان کو ڈیلیگیشن کرنی چاہیے پاورز کے اور رسپانسبلٹیز, انہیں ایک ڈسکریشن دینی چاہیے کہ اپنا کام وہ خود کر سکیں, ریسورسز ایلوکیٹ کر سکیں, رسپانسبلٹیز خود اسائن کر سکیں, اور ٹاسک اپنے طریقے سے پرفارم کر سکیں, اور کمپنسیشن ڈیسائیڈ کر سکیں. اور اسی طرح ٹیم بیسڈ میجرمنٹ اینڈ فیڈ بیک پروسیس ہونا چاہیے. اوور آل جو ٹیم کی ایفرٹس ہیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے, اور فیڈ بیک بھی اوور آل ٹیم کی اس پہ کرنا چاہیے, نہ کہ انڈیویجول, بلکہ فوکس کرنا چاہیے ٹوگیدر ایز اے ٹیم کیسے کام کر رہے ہیں ہم لوگ. اور اسی طرح ٹیم فیسیلیٹیٹرز کو ریکروٹ کر کے ان کو ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ سیلف مینج ٹیم کو بیسیکلی ان کے درمیان جو ہے کمیونیکیشن گیپ کو کم کرے, ان کی جو درمیان کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کرے, یا ان کی ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرے, ان کو ایڈوائز کرے, سجیسٹ کرے. ڈو ناٹ اوور ریئیکٹ ٹو ایٹ فرسٹ کرائسس. اسی طرح سیلف مینج ٹیم ہوتی ہیں ہائی کمپلیکس پرابلم پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, کمپلیکس نیچر ہوتی ہے پرابلم کی, نیو انوویٹو کوئی یا پروڈکٹ لانی ہوتی ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے, اور جو ہے ایک دم کوئی پرابلم آ گئی ہے, کرائسس آ گیا ہے, تو ایک دم سے ان کی طرف یہ نہیں کہ سیلف مینج ٹیم کو بلیم کرنا شروع کر دے, یا کہیں کہ آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا, آپ کی آؤٹ پٹ نہیں ہے, بیکاز دے آر ورکنگ آن دی ہائیلی کمپلیکس جو ہے پرابلم, اور انوویٹو آئیڈیا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اٹ ٹیکس ٹائم. اسٹیجز آف ٹیم ڈیولپمنٹ کی بات کی وہی ہیں جو گروپ کے اسٹیجز ہیں. فارمنگ میں کیا ہوتا ہے, شروع میں آتے ہیں تو ہائی کمٹمنٹ ہوتی ہے, اور کمپیٹنس لیول آپس میں کام کرنے کے کوآرڈینیشن کم ہوتی ہے, ممبرس کم کمیٹڈ بٹ ہیو ناٹ ڈیولپ کمپیٹنس ان ورکنگ ٹوگیدر. اسٹارمنگ میں کیا لیس کمٹمنٹ ہوتی ہے, اور مگر وقت کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ آتے ہیں, تو وہ ان کے ہیں کہ کمپیٹنس ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کچھ, مگر یہ کہ کمپلیٹ جو ہیں کمٹمنٹ
اور جو ان کے درمیان ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, سیٹسفیکشن لو ہو سکتی ہے, جاب سیٹسفیکشن, ممبرس بیکم ڈسسیٹسفائڈ ود دی ٹیم ایز دے ڈیولپ کانفیڈینس. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو جیسے بات ہوئی کوئی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کرتے ہیں انڈیویجولی یا پرسنالٹی کلیش ہوتے ہیں, تو کچھ آپس میں جو ہے ٹیم کی تھوڑی سی پرابلمس بھی آتے ہیں جب, تو مگر اس کے بعد جو ہوتے ہیں جو کمٹمنٹ لیول ڈیفائن ہو جاتی ہے, نارمنگ, کہ ہر بندے کی اپنی ایک کمٹمنٹ ایک جو ہے نا لیول ڈیفائن ہو چکا ہوتا ہے اور کمپیٹنس بھی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. کمٹمنٹ چینجز وائل کمپیٹنس ریمین کانسٹنٹ. پرفارمنگ میں ایکچولی سارے کانفلکٹ, پرابلم اور جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو چکے ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے اسکلس کا پتہ ہوتا ہے, رولز کا پتہ ہوتا ہے, آپس میں جو ہے میوچل ٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, پتہ چل چکا ہوتا ہے کس کی کیا اسکلز ہیں, کس کی کیا پرسنالٹیز ہیں, کس کی کیا کمٹمنٹ لیول ہے یا کمپیٹنس لیول ہے. تو اس کے بعد ایکچولی پرفارم کرنا شروع کرتی ہیں ٹیم. کمٹمنٹ بھی ہائی ہوتی ہے, کمپیٹنس بھی ہائی ہوتی ہے. اور اس میں جو اپروپریٹ لیڈرشپ اسٹائل ہے, چیمپئن کا, فیسیلیٹیٹر کا کیا رول ہونا چاہیے, فارمنگ میں ہو کہ وہ ڈیسائیڈ کرے, کلیریفائی ٹیم آبجیکٹیوز اینڈ رول, بتائے ان کے یہ رول ہیں یہ وہ ہیں, کنسلٹ کرے آپس میں تاکہ وہ کام کر سکیں, کانفلکٹ کو ریزالو کر سکیں, ریلیشن شپ بلڈنگ کریں, کمپیٹنس ڈیولپمنٹ کرے, اور نارمنگ اسٹیج پہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے. اب ٹیم آپس میں ٹیم ممبرز کام کرنا سیکھ گئے ہیں, ان کو ایک دوسرے کی رسپانسبلٹیز پتہ ہے, ان کو اپنی جو ہے اسکلز لیول پتہ ہے, پرسنالٹیز کا پتہ ہے, کانفلکٹس کا پتہ ہے, کیا کیا ایشوز ہیں, کیا کس کے لیے کیا نارمز ہیں, اوور آل ایک نارمز ڈیسائیڈ ہو چکے تھے. تو فوکس آن سپورٹیو ریلیشن شپ, تو اس وقت اس کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرے, کہ ایس ایم ٹی کو خود کام کرنے دے اور ان کو جسٹ فیسیلیٹیٹ کرے, اور ایٹ دی اینڈ جب وہ پرفارم کرنا شروع کریں سیلف مینج ٹیم, تو انہیں ڈیلیگیٹ کریں, گروپ اپنا کام خود کرے, ٹاسک خود پرفارم کرے, ٹاسک خود ڈیسائیڈ کرے, اور سب چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے اس اسٹیج پہ جو ہے ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے پاورز کو, اور انہیں فریڈم اینڈ فلیکسیبلٹی دینی چاہیے. ایس ایم ٹی فیسیلیٹیٹر کی ہم نے بات کی, یہ ایکسٹرنل لیڈر ہوتا ہے سیلف مینج ٹیم کا, جس کی جاب جو ہوتی ہے سپورٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے, کہ جس میں ٹیم ممبرس ٹیک آن ریسپانسبلٹیز ٹو ورک پروڈکٹیولی اینڈ سالو کمپلیکس پرابلمس آن دیئر اون. یہ بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, جتنی بھی نیسیسری ریسورسز چاہیے, سپورٹ چاہیے, وہ گیدر کرتا ہے. یہ ایکسٹرنل ہو سکتا ہے, مینز آرگنائزیشن میں سے ٹاپ مینجمنٹ سے ہو سکتا ہے, جو ان کی پرابلم کو سنے, ان کے جو ہے ایڈریس کرے, جو پرابلمس ہیں ان کے درمیان کانفلکٹ ہیں, ان کو جو بھی نیسیسری سپورٹ چاہیے اور جو بھی ریسورسز چاہیے, ڈسکریشن چاہیے, پاور چاہیے, امپاورمنٹ چاہیے, وہ بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کرے انہیں. ایس ایم ٹی فیسیلیٹیٹر ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز کیا ہے, کہ وہ انٹرپرسنل کانفلکٹ ریزالو کرنے کے لیے فورمز اوپن کرے, اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے کہ آپس میں لوگ ٹیم بانڈنگ ہو, یہ فارمنگ اسٹیج پہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو سیلف مینج ٹیم کے ممبرس جانیں, انکریز میوچل ایکسیپٹینس اینڈ ریسپیکٹ بٹوین ممبرس, پتہ ہو, ڈیولپ کرے جو ہے کانفیڈنس لیول, سب ممبرس کو پتا ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو ٹیم اچھا پرفارم کرے گی, میوچل ایکسیپٹینس ہو, ہر بندہ ہر ٹیم ممبر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے, اور اسی طرح کوچنگ کرے, انکریجمنٹ کرے, موٹیویٹ کرے, اور اسی طرح یوز آف ڈیٹا اینڈ انفارمیشن ٹو انفلوئنس بیہیویئر. یہ کر سکتا ہے سیلس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے, فائنانس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے, کہ فار ایگزامپل کہہ سکتا ہے یار مارکیٹ میں جو ہمارے جو ہیں مارکیٹ شیئر ڈکلائن کر رہا ہے, دوسری کمپیٹیٹو جو ہے کمپیٹیٹر فرم ہے وہ جو ہے زیادہ اس کے سیلز ہیں, مارکیٹ شیئر زیادہ ہے, تو انہیں ایک ارجنسی فیل کرا سکتا ہے, یار یو آر اسائن ٹو ورک آن اے نوول ٹاسک, انوویٹو آئیڈیا, سو ورک ہارڈ اینڈ جلدی کام کرے, دیر از اے نیڈ فار یور آؤٹ پٹ, تاکہ آرگنائزیشن دوبارہ ہے مارکیٹ شیئر کیپچر کر سکے. اسی طرح فائنانس ریلیٹڈ ڈیٹا یوز کر سکتا ہے کہ وی آر رننگ آف دی فائنینشیل جو ہے ایسیٹس یا ریسورسز, ہماری کاسٹ بہت زیادہ آ رہی ہے پروڈکٹ پہ, پروڈکٹ کوالٹی اچھی نہیں ہے, سو یو ورک آؤٹ آن دی پرابلم, جس کی وجہ سے ہماری سروائیول ہے. اگر ہماری فائنینشیل پرفارمنس اچھی ہوگی تو ہمیں اچھے کمپنسیشن ملیں گے, ادروائز ہمیں جو ہے آرگنائزیشن کٹ بیک کرے گی کمپنسیشن بینیفٹس. تو وی آر رننگ آؤٹ آف دی فائنینشیل ریسورسز, تو جلدی کام کریں, یور ٹاسک از ویری امپورٹنٹ, کریٹیکل فار دی سکسیس آف دی آرگنائزیشن. تو اس طرح کے ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے فیسیلیٹیٹر ان کو موٹیویٹ کر سکتا ہے, ان کو ارجنسی شو کر سکتا ہے, ان کو جو ہے
ان کو ایک مینز انکریج کر سکتا ہے، یار آپ کا کام بہت امپورٹنٹ ہے اور کرٹیکل ہے، اور تاکہ آپ اچھے طریقے سے کام کریں اور جلدی کریں تاکہ آرگنائزیشن سکسیس حاصل کر سکے، آرگنائزیشن کی پروفیٹیبلٹی جو ہے انکریز کرے. Highlight mutual interest of team members, increase team identification, use team-oriented incentives to foster teamwork. Distributed leadership کا جو رول ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. سیلف مینج ٹیم میں بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہیں لیڈرشپ رول ہے روٹیٹ کیا جاتا ہے امنگ دی ٹیم ممبرز. اس میں کیا ہوتا ہے کلیکشن آف رولز اینڈ بہیویئرز دیٹ کین بی ڈیوائڈیڈ شیئرڈ روٹیٹڈ اینڈ یوز سیکوینشلی ان ایس ایم ٹی انوائرمنٹ بیسڈ آن انٹرسٹ اینڈ کیپیبلٹیز. جیسے بار بار ہم نے بات کی انٹرسٹ اور کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے کسی کو لیڈرشپ کا رول دے دیا جاتا ہے. ایک انڈیویجول کبھی لیڈر ہوتا ہے کبھی اسی ٹیم میں فالوور بن جاتا ہے. Team members assume leadership roles depending on task requirements and circumstances. تو ڈسٹریبیوٹڈ لیڈرشپ پریکٹس ان ایس ایم ٹی آرگنائزنگ رول، انویژن رول، سوشل رول، نیٹ ورکنگ رول ہے. تو اس میں کیا بینیفٹس کیا ہیں ڈسٹریبیوٹڈ لیڈرشپ کا؟ اس میں یہ کہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیڈر کا کام ہوتا ہے لیڈر پروڈیوسز لیڈر. تو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرنا تمام فالوورز کو اور ٹیم ممبرس کو تاکہ وہ ایک لیڈرشپ کا رول ازیوم کر سکیں یا ان میں لیڈرشپ کوالٹیز یا کیپیبلٹیز ڈیولپ ہوں. اور اسی طرح دے کوڈ انڈرسٹینڈ کہ کیا ڈفرینٹ رولز کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں یا چیلنجز کیا ہوتے ہیں. اب میں فالوور ہوں، لیڈر کوئی اور ہے، تو وہ جب لیڈر کی پوزیشن پہ میں آؤں گا تو مجھے بھی پتہ لگے گا جب ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں یا گروپ کو لے کے چلنا ہے تو یار کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں اور کیسے جو ہے کام کرنا ہے. اسی طرح سکسیشن پلاننگ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ چلا جائے تو اس کے نیچے جو فالوورز ہیں اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اسے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہے کہ ہائر رسپانسبلٹی لے، ہائر ڈیسیجن میکنگ میں انوالو ہو، اس کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو اور کمپیٹنس ڈیولپمنٹ ہو. ہائی انوالومنٹ مینجمنٹ بیسیکلی کانسیپٹ ہے ٹیم امپاورمنٹ کا. امپاور کریں، موو پاور، انفارمیشن، نالج اینڈ ریوارڈ فردر ڈاؤن دی آرگنائزیشن. اس میں یہ ہوتا ہے ٹاپ مینجمنٹ سینٹرلائزیشن کے بجائے ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف آتی ہے. اپنی کچھ پاورز، انفارمیشن، نالج، ٹاسک اور ریوارڈ پاورز اور جو ہے کمپنسیشن پاورز اور جو ہے ادر ڈسکریشنری پاورز ہیں ڈیلیگیٹ کرتی ہیں نیچے کی طرف. اس سے کیا ہوتا ہے موٹیویشن اینڈ کمٹمنٹ ریز ہوتی ہے انڈیویجول کی اور دے have an opportunity to acquire new skills and essential for the organization. اب آرگنائزیشن میں کوئی بندہ بھی ساری عمر کے لیے کام نہیں کرتا. ایک ٹاپ مینجمنٹ پہ اس کے بعد اس کی ریٹائرمنٹ ایج آتی ہے تو نیچے سے لوگوں کو ڈیولپ کرنا ہے کہ نیسیسری اسکلز اینڈ نالج ہو تاکہ آرگنائزیشن اپنا کام کر سکے. یہ نہ کہ ایک بندہ ٹاپ مینجمنٹ سے چلا گیا اس کے بعد آرگنائزیشن کیوس کا شکار ہو جائے. تو یہ امپاورمنٹ اور ہائی انوالومنٹ کے ایک بینیفٹ بھی ہیں. واٹ اینڈ وین ٹو امپاور. امپاور کرنے سے پہلے دیکھیں کہ کس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، کیا موٹیویشن ہے اور اسی طرح کمپیٹنس لیول کیا ہے ڈفرینٹ انڈیویجول کا، کون کس قسم کے ٹاسک کو ہینڈل کر سکتا ہے، کس میں کیا کمپیٹنس اور اسکلز ہیں، اکارڈنگلی ٹاسک اس کو جو ہے ڈیلیگیٹ کیا جائے، پاور دی جائے اور مانیٹر اینڈ ایویلویٹ پرفارمنس. اس کے بعد جب کسی کو ٹاسک ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اسے مانیٹر کریں، اس کی پرفارمنس ایویلویٹ کریں آیا کہ اپنا جو کام ہے ڈیلیگیٹ کیا گیا وہ اچھے طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈسکشن کوشچنس میں ہے ڈیفائن ڈیسیجن میکنگ پروسیس ان سیلف مینجمنٹ ٹیم. ہم نے بات کی کیسے فیسیلیٹیٹ کر کے آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر کے کوآرڈینیٹ کر کے سیلف مینج ٹیم جو ہے اپنے ویو پوائنٹ کو ڈسکس کر کے ڈیسیجن کرتی ہے. بینیفٹس ہم نے ڈسکس کیے کہ نیو انوویٹو پروڈکٹ جو ہے انٹروڈیوس کراتے ہیں، ہائی جو ہے کمٹمنٹ ہوتی ہے، انوالومنٹ ہوتی ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، مور پروڈکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس اٹانومی ہوتی ہے. اسی طرح کوشچن 3 ہے ممبرز کتنے ہونے چاہیے سیلف مینجمنٹ ٹیم میں. یہ سائز سے جو ہے ریلیٹ کرتا ہے. یہ جو پروڈکٹیوٹی ہے جتنا بڑا سائز ہوگا اتنی جو ہے پروڈکٹیوٹی سفر کرے گی، گروپ کانفلکٹ جو ہے زیادہ ہوگا. تو کوشش کرنا چاہیے 10 to 12 پیپل کی سیلف مینج ٹیم ہو، کمپلیمنٹری سکلز ہوں اور ان میں آپس میں کوآرڈینیشن تاکہ اچھی ہو سکے. چیمپئن کا کیا رول ہوتا ہے؟ چیمپئن بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، سپورٹ گیدر کرتا ہے، ریسورسز لے کے دیتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے، پاور لے کے دیتا ہے، انفارمیشن جو ہے ان سے کے ساتھ شیئر کرتا ہے سیلف مینج ٹیم کے ساتھ اور بیسیکلی ان کے لیے اوور آل آرگنائزیشن کے اندر جو سیلف مینج ٹیم میں ہیں ان کے ممبرز ہیں ان کے لیے سپورٹ لیتا ہے آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے. کیوں سپورٹ ضرورت ہے سیلف مینج ٹیم کے لیے ٹاپ مینجمنٹ؟ کیونکہ بیسیکلی سیلف مینج ٹیم کا کانسیپٹ ہے اٹانومی
اور ڈسکریشن آف پاور، رسپانسبلٹیز اور ایلوکیشن آف ریسورسز، ڈیسیجن میکنگ پاور سے. تو ٹاپ مینجمنٹ اگر ولنگ ہی نہیں اپنی پاور دینے کو، ڈیسینٹرلائز نہیں کرنا چاہتی، تو اگر ریسورسز نہیں پرووائڈ کرتی، انہیں اپرچونٹی نہیں دیتی، کنڈیسو ورک انوائرمنٹ نہیں دیتی، انہیں جو ہے اتنی ڈسکریشن نہیں دیتی کہ اپنے ریوارڈ سسٹم خود سیٹ کر سکیں، کمپنسیشن سسٹم ٹیم خود سیٹ کر سکے، تو اس کیس میں سیلف مینج ٹیم اتنی افیکٹو نہیں ہوگی. ڈسٹریبیوٹیڈ اور لیڈرشپ اینڈ ہائی انوالومنٹ مینجمنٹ میں کیا ہے؟ بیسیکلی ہائی انوالومنٹ مینجمنٹ اور ڈسٹریبیوٹیڈ جو ہے انٹر لنک ہیں. جتنا جو ہے لیڈرشپ رول کا جو ہے اس کو روٹیٹ کیا جائے گا، جتنا اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائے گی، اتنی ہی انوالومنٹ جو ہے ورکرز یا ممبرز کی زیادہ ہوگی اپنے کام میں اور ٹورڈز دی ٹیم گول. کی سکسیس فیکٹر کیا ہے؟ وی ڈسکس ان دی ڈیٹیل کہ آرگنائزیشن کے جو ہے سپورٹ ہونی چاہیے، جو ہے اپروپریٹ سائز ہونا چاہیے، ٹیم کے کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، وہ انڈیویجول ہونے چاہیے جو اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو کرتے ہیں، جن کا انٹرنل لوکس آف کنٹرول ہے. تو یہ ہم نے تمام ایشوز ڈسکس کیے، کیا سکسیس فیکٹر ہیں افیکٹو ایس ایم ٹی کے لیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، وی ڈسکس ان دس لیکچر ان ڈیٹیل اباؤٹ دی سیلف مینج ٹیم، ٹریڈیشنل اینڈ سیلف مینج ٹیم کے بارے میں بات کی، بینیفٹ کے بارے میں بات کی ایس ایم ٹی کے، اور ہم نے ڈسکس کیے سم ایشوز اینڈ گائیڈ لائنس کے کیسے ایس ایم ٹی کی افیکٹونیس کو امپروو کیا جائے، پروڈکٹیوٹی کو امپروو کیا جائے، پرفارمنس کو امپروو کیا جائے. اینڈ وی ڈسکسڈ شارٹ ان بریف اباؤٹ دی گروپ ڈیولپمنٹ اور کیا رول ہونا چاہیے لیڈر کا ان ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ اسٹیج. اور دین وی ڈسکس ان ڈیٹیل اباؤٹ دی ٹیم فیسیلیٹیٹر کا رول کیا ہے ایس ایم ٹی میں. اینڈ دین ایٹ لاسٹ وی ڈسکس دی کنسپٹ آف ڈسٹریبیوٹیڈ لیڈرشپ ان ایس ایم ٹی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، وی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل اباؤٹ دی سیلف مینج ٹیم. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دی کانسیپٹ behind the self managed teams اور کیا کیا potential benefits ہیں اور کیسے امپروو کی جا سکتی ہے پروڈکٹیوٹی اور افیکٹونیس ایس ایم ٹیم کی. ڈسٹریبیوٹیڈ لیڈرشپ کیا ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.